کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے، کھلے آنکھ سلے اللہ کہتے کہتے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به۔ تو ان کی کیسی بدعہدیوں پر ہم نے انہیں لعنت کی اور ان کے دل سخت کر دیے، اللہ کی باتوں کو ان کے ٹھکانوں سے بدلتے ہیں اور بھلا بیٹھے بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئیں۔ ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح۔ اور تم ہمیشہ ان کی ایک نہ ایک دغا پر مطلع ہوتے رہو گے سوا تھوڑوں کے، تو انہیں معاف کر دو اور ان سے درگزرو۔ ان اللہ يحب المحسنین، بے شک احسان والے اللہ کو محبوب ہیں۔ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به۔ اور وہ جنہوں نے دعویٰ کیا کہ ہم نصارہ ہیں، ہم نے ان سے عہد لیا تو وہ بھلا بیٹھے بڑا حصہ ان نصیحتوں کا جو انہیں دی گئیں۔ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، تو ہم نے ان کے آپس میں قیامت کے دن تک بیر یعنی دشمنی اور بغض ڈال دیا۔ وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون، اور ان قریب اللہ انہیں بتا دے گا جو کچھ کرتے تھے۔ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير۔ اے کتاب والو، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول تشریف لائے کہ تم پر ظاہر فرماتے ہیں بہت سی وہ چیزیں جو تم نے کتاب میں چھپا ڈالی تھی، اور بہت سی معاف فرماتے ہیں۔ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور آیا اور روشن کتاب۔ يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم۔ اللہ اس سے ہدایت دیتا ہے اسے جو اللہ کی مرضی پر چلا سلامتی کے راستے، اور انہیں اندھیریوں سے روشنی کی طرف لے جاتا ہے اپنے حکم سے، اور انہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، بے شک کافر ہوئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح بن مریم ہی ہے۔ قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا۔ تم فرما دو پھر اللہ کا کوئی کیا کر سکتا ہے اگر وہ چاہے کہ ہلاک کر دے مسیح بن مریم اور اس کی ماں اور تمام زمین والوں کو۔
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ. اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی، جو چاہے پیدا کرتا ہے. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہیتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ. قرآن کریم کی سورہ مائدہ کی آیات مبارکہ کی تلاوت آپ نے سنی ہے. اور اسلام وہ پیارا دین ہے کہ جو تمامی انبیاء کرام علیہم السلام کا ادب سکھاتا ہے. اسلام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے نبی جو ہیں ان کا ادب کرنا یہ ضروری ہے اور یہ فرض ہے، اور ایمان کی جو سمجھ لیں اساس اور بنیاد گویا کہ اس کو ایک قرار دیا گیا ہے. کسی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی علیہ السلام کی ادنا سی بھی توہین یہ اسلام کے اندر روا اور جائز نہیں ہے، اور ایک مسلمان کو اس کی اجازت ہرگز اور قطعاً نہیں ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. اللہ کے جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہو گزرے ہیں ان سب کا ادب، ان سب کا احترام اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہر دم ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج کے پروگرام کا عنوان ہے دل جوئی، اور دل جوئی کے فضائل اور اس کی برکتیں، اس کی بہاریں سبحان اللہ کیا ہیں، یہ آج آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے. اور آج کے پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا حاجی ابو مدنی حاجی عبدالحبیب اتاری دامت برکاتہ القدسیہ آج ہمارے پروگرام میں خصوصی طور پر شرکت فرما رہے ہیں. تو انشاءاللہ آج ہم معمول سے ہٹ کر پروگرام کریں گے جنان بھائی. آج کا پروگرام معمول سے ہٹ کر ہوگا، اور انشاءاللہ رکن شورا کے ساتھ ہم موضوع پر بھی بات کریں گے، اور بھی دیگر موضوعات بھی ہیں جن کو انشاءاللہ آج ہم زیر گفتگو اللہ کی رحمت سے لائیں گے، اور ناظرین تک کچھ اہم جو معلومات ہیں یہ بھی پہنچائیں گے. آئیے ابھی پروگرام میں کلام شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. جو آساں سے تیرے لگائے بیٹھے ہیں، خدا گواہ زمانے بچھائے بیٹھے ہیں.
سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں، تمہارے نام پہ سب کچھ لٹائے بیٹھے ہیں، اور پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، سلطان جہاں محبوب خدا تیری شان و شوکت کیا کہنا، سلطان جہاں رفعت کیا کہنا، ہر شے میں لکھا ہے نام تیرا، تیرے ذکر کی رفعت کیا کہنا، قرآن کلام باری ہے اور تیری زبان سے جاری ہے، اور تیری زبان سے جاری ہے، کیا تیری فصاحت پیاری ہے، کیا تیری فصاحت پیاری ہے، اور تیری بلاغت کیا کہنا، کیا تیری فصاحت پیاری ہے، اور تیری بلاغت کیا کہنا۔ حوروں نے کہا سبحان اللہ، غلمان نے پکارا صلی اللہ، غلمان نے پکارا صلی اللہ، اور قدسی بولے اور قدسی بولے اللہ ہے، عرش پہ دعوت کیا کہنا، اور قدسی بولے اللہ ہے، عرش پہ دعوت کیا کہنا، اور سب مثل ہتھیلی پیش نظر، ہر غیب ہے سینے پر، ہر غیب ہے سینے پر، نور نظر یہ چشم بصر
سے جم کر رحمت کی گھٹا پر سے جم کر سے کہے خوش ہو پیاسے کہے پیاسے کہے خوش ہو سے کیا دریا جاری اور لب پہ دعا پیاری پیاری اور لب پہ دعا پیاری پیاری رو رو کے گزاری شب ساری رو رو کے گزاری شب ساری اے حامی امت کیا کہنا رو رو کے گزاری شب ساری شہرت ہے جمیل اتنی تیری یہ سب ہے کرامت مرشد کی واللہ یہ سب ہے کرامت مرشد کی ہاں یہ سب سبحان اللہ کیا بات ہے عمر بھائی، کیا زبردست کلام حضرت جمیل الرحمن رضوی رحمہ اللہ کا جو ہے وہ سنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جنت کے دروازے پر تحریر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، اور اللہ کریم نے ذکر مصطفیٰ کو کیا رفعت اور کیا بلندی جو ہے وہ عطا فرمائی ہے کہ خود ہی خالق کائنات نے فرمایا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو کیا کیا ہے؟ بلند کر دیا ہے۔ اور تفسیر بغوی کے اندر حضرت امام فرہ بغوی رحمہ اللہ
روایت نقل کرتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ کریم فرماتا ہے من ذکرنی ولم یذکرک لیس لہ فی الجنۃ نصیب، کہ اے میرے محبوب جو میرا ذکر کرے اور تمہارا ذکر نہ کرے اسے جنت میں ذرہ بھر جگہ نہیں ملے گی۔ اللہ ہمیں ذکر مصطفیٰ کرتے رہنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ دل جوئی آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے اور موضوع ہے۔ اس کو میں چاروں حصے تھوڑا سا ڈیفائن فرمائیں کہ دل جوئی کے سینونیمز یعنی مترادف کے طور پر، یا یوں کہہ لیں کہ اس کے معنی اور مفہوم کے طور پر کچھ ابتدائی گفتگو ہو جائے۔ دیکھیں ویسے تو اس کے بڑے سمپل سے معنی بنتے ہیں کہ کسی کے دل میں خوشی داخل کرنا، کسی کو ریلیکس کر دینا، کمفرٹ زون میں لے آنا، اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی آج بہت زیادہ ضرورت ہے۔ فرسٹریشن میں، ڈیفیکلٹیز میں لوگ زیادہ ہیں، اور یا تو عادت بھی بن گئی ہے اپنے آپ پر پریشانی کو طاری کر دینے کی لوگوں کو، تو ان کو بعض اوقات اگر کہتے ہیں نا کہ صحیح طریقے سے سمجھا بھی دیا جائے نا، یار زندگی مسائل کے پہیوں پر ہی چلتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی بعض اوقات بہت بڑا برڈن اتار دیتی ہے۔ بندہ بعض اوقات خود ہی کو سب سے بڑا پریشان اور سب سے بڑا ڈیفیکلٹی میں سمجھ رہا ہوتا ہے، اور اگر کوئی اچھا گائیڈ مل جائے، اچھے طریقے سے سمجھانے والا مل جائے اور قرآن و سنت کی روشنی میں بات سمجھا دے، تو انسان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ زندگی میں یہ مسائل تو چلتے رہیں گے۔ تو بیسیکلی اگر دل جوئی کی ڈیفینیشن پر بات کی جائے تو غالباً یہی بنتی ہے کہ کسی مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا، اس کو ریلیکس موڈ میں لے آنا، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے بڑے فضائل ہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اس کے فضائل پر بھی آئیں گے، لیکن ایک بات جو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں چاہ رہا ہوں اس کو تھوڑا ہم مزید انہانس جو ہے وہ کر دیں، کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سب کہ سامنے والا جب ہمیں کوئی بات سمجھا رہا ہوتا ہے نا، یعنی ہمیں جو ہے وہ کسی غلطی پر پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، ہمت بھی دلا رہا ہے، لیکن ساتھ میں کیا کر رہا ہے، غلطی بھی بتا رہا ہے، بندے کو جو ہے وہ ایک ڈھارس بھی دے رہا ہے، لیکن غلطی بھی ساتھ میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے کہ بھی دیکھیں آپ ہمت میں رہیں، لیکن یہ جو کام ہے، یہ کام جو ہے آپ اپنی زندگی سے نکال دیں، روٹین میں سے نکال دیں، عادت میں سے نکال دیں، تاکہ آپ کو مزید پریشانیوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ تو بعض کا لوگ یہ بھی جو ہے وہ کہتے سنائی دیتے ہیں، یار ان سے تو بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ تو میں یہ چاہ رہا ہوں آپ اس کو بھی جو ہے وہ بیان فرمائیں کہ اپنے ہی کاموں کی وجہ سے اگر کوئی کسی پریشانی کا شکار ہے اور کوئی دل جوئی کر رہا ہے، دلاسا دے رہا ہے، ہمت بڑھا رہا ہے، اور ساتھ میں غلطی بھی بتا رہا ہے کہ جس وجہ سے آپ اس جو ہے وہ نہج تک پہنچے ہیں اس کو بھی چھوڑ دیں، تو وہ بات لے بھی لیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ وہ بات نہیں لیتے۔ میں یہ تو چاہتا ہوں کہ بھئی میری دل جوئی کی جائے، مجھے خوش کیا جائے، مجھے دلاسا دیا جائے، مجھے ہمت دلائی جائے، موٹیویٹ کیا جائے، لیکن میرے مرضی اور میری منشا کے مطابق ہی بات کی جائے۔ کیا فرمائیں گے؟ آپ کا ماشاءاللہ ایک بہت سارے اسلامی بھائیوں سے وابستہ ہیں، آپ اللہ کی رحمت سے رابطہ بھی رہتا ہوگا، ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں بحمداللہ تعالی، تو اس سچویشن سے شاید آپ کو واسطہ پڑتا ہو۔ بہت بہت بالکل نیا پہلو آپ اس میں لائے ہیں کہ دل جوئی کرنا یہ اور چیز ہے، دل جوئی کو ریسیو کرنا اور اس ریسیونگ کا انداز کیا ہے۔ بیوٹیفل کوسچن۔ اس کو میں آسان انداز میں یوں عرض کر دیتا ہوں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں اور ڈاکٹر صاحب کو کہیں پیٹ میں بہت درد ہے، وہ دوائی دے دیں اور ہم دوائی لے کر آ جائیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ نہ بتائیں درد کیوں ہوا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیں، گلا خراب ہے، وہ پھر دوائی دیں، پھر آ جائیں۔ تھوڑے دنوں بعد ہم پھر جائیں، پھر ڈاکٹر صاحب گلا خراب ہو گیا، پھر آپ کو دوائی دے دیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو بتائیں یہ خراب ہوتا کیوں ہے؟ وہ تو آپ نے کچھ سننا ہی نہیں تھا۔ سناتا ہوں تو وہ آپ ناراض ہو جاتے ہیں، کیونکہ گلا خراب اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا پڑے گا۔ پیٹ آپ کا اس لیے خراب ہوتا ہے کہ آپ ان چیزوں سے بچیے۔ جس طرح دوائی کے ساتھ پرہیز ضروری ہے، اسی طرح اگر میرا دیکھیں دوائی کیا ہے، میں اس وقت تکلیف میں ہوں، میں اس وقت پریشانی میں ہوں، میں گھبرایا ہوا ہوں، میری دل جوئی کر دی جائے، یہ تو ہو گئی دوائی، رائٹ اوے سولوشن مل گیا، تھوڑا سا میں ریلیکس ہو گیا۔ آئندہ نہ گھبراؤں، آئندہ پریشان نہ ہوں، آئندہ مصیبت یہ نہ آئے، اس کا طریقہ تو یہی ہے نا کہ مجھے وجہ بھی بتائی جائے کہ میں کیوں اس پوزیشن میں آیا۔ تو یہ تو زبردست سولوشن ہو گیا کہ آج دوائی بھی دے دی اور آئندہ بیمار نہ ہونے کا طریقہ بھی بتا دیا، تو دل جوئی بھی کر دی۔ اور اگر کوئی ہمیں سمجھا رہا ہے، اگر ہم کسی کو اپنا دیکھیں، سب سے پہلے پتہ ہے کیا ہوتا ہے، عقل کل اپنے آپ کو نہ سمجھیں، اور انسان پریشانی میں نا، میں تو بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن سے لوگ مشورہ لیتے ہیں، لیکن جب وہ کسی پریشانی میں، کسی تکلیف میں آتے ہیں تو انسان اس وقت سوچنے سمجھنے میں بعض اوقات کمزور ہو جاتا ہے، اس ڈیسیشن پاور نہیں ہوتا، تو اس وقت اس کو یہی چاہیے کہ وہ ایک اور سمجھدار شخص سے مشورہ لے، تو انشاءاللہ وہ اس پریشانی، اس مصیبت میں اس کو جو مشورہ دے گا وہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا۔ تو عقل کل اپنے آپ کو نہ سمجھیں، اور اگر کوئی سمجھاتا ہے تو ضرور سمجھیے۔ اور یہ تو کتابوں میں بھی لکھا، بزرگوں نے بھی فرمایا کہ غصے میں
یا جس کو آپ کہیں پریشانی میں فیصلے نہیں کرنے چاہیے. جی. بعض اوقات اس کیفیت میں انسان کوئی ڈیسیشن لے لیتا ہے جو بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے تو غلط ہو گیا. تو پریشانی مجھے مثال کے طور پہ دان بھائی ہیں, اللہ نہ کرے میں کسی مصیبت میں ہوں, پریشانی میں ہوں, اس تکلیف میں ادران بھائی تو نہیں ہے نا, یہ تو نارمل موڈ میں ہے. تو یہ مجھے ایک نارمل موڈ میں ایک آسانی والے ماحول میں رہ کر مجھے ایک اچھا مشورہ دیں گے, کیونکہ میں اس وقت تکلیف میں ہوں, میں شاید صحیح ڈیسیشن نہیں لے سکوں گا. تو یہ کولیبریشن بڑی ضروری ہے, اور اس سے انشاءاللہ آپ کا وہ مشکل وقت جو ہے وہ اچھا گزر جائے گا. اور اس کے لیے بھی طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں کچھ لوگ چوز کر لینے چاہیے. جس طرح کہتے ہیں نا ہم ڈاکٹر بھی چوز کر لیتے ہیں, 8-10 جگہ پر ہم گئے ہوں گے زندگی میں, اس کے بعد کہا یہ 2 ڈاکٹر ٹھیک ہیں, مشورہ بھی ٹھیک دیتے ہیں, دوائی بھی ٹھیک دیتے ہیں. تو زندگی میں بھی ایسے لوگوں کو سلیکٹ کر لینا چاہیے کہ یار میں جب بھی ان کے پاس مشکل میں جاتا ہوں نا, دل جوئی بھی کرتے ہیں اور مشورہ بھی اچھا دیتے ہیں. تو اچھا پھر وہ بھی فیملی ڈاکٹر کی طرح بن جاتے ہیں, ان کو بھی پتا ہوتا ہے میں کس معاملے کے لیے پریشان ہوتا ہوں, کہ وہ ہمیں سمجھائیں گے بھی دیکھو پچھلی بار بھی تمہارے ساتھ ایسا ہوا تھا, پھر ایسا کیا آپ نے, اب دوبارہ مت کرنا. ان کو پرانے واقعات بھی یاد ہوں گے. تو فیملی ڈاکٹر کی طرح 1-2 افراد ماشاءاللہ ہوتے ہیں, خاندان میں بھی ہوتے ہیں, ماشاءاللہ مدنی ماحول میں بھی ہوتے ہیں. بندہ ان کے ساتھ کنیکٹ رہے, اللہ کی رحمت سے چیزیں بہتر ہو جائیں گی انشاءاللہ. میں یہاں ایک اور بھی پہلو لینا چاہ رہا ہوں حضور, یہ بھی یہ یعنی اس کو بھی ابتدائی طور پر ہی ہم جو ہے وہ لے لیں, پھر اس کے فضائل پر بھی آئیں گے, روایتیں حکایتیں بہت ساری ہیں اس پر بھی آئیں گے. بعض اوقات لوگ جو ہے وہ سہارے کی تلاش میں رہتے ہیں, یعنی یوں سمجھیے اگر میں اس اعتبار سے بات کروں کہ گویا کہ گرنے کے لیے تیار رہتے ہیں, اور ہمیں ہر وقت کوئی جو ہے وہ سہارا دے, یا ہم سے سمپتھی کا, ہمدردی کا اظہار کرے, یا ہمارا جو ہے وہ خیال کرے اور ہمیں موٹیویٹ کرے. یعنی کریں گے کچھ نہیں, لیکن موٹیویٹر کا جو ہے وہ انتظار کرتے رہیں گے, اور یوں سمجھیں کہ پریشان ہونے کے لیے تیار رہیں گے. کچھ اس پر بھی رہنمائی فرمائیں کہ بندہ جو ہے وہ ہر وقت دھکا سٹارٹ گاڑی کی طرح نہ بنا رہے, کبھی کوئی آئے گا, کوئی دھکا لگائے گا تو یہ سٹارٹ ہوگی, کبھی سیلف سٹارٹ بھی ہو جانا چاہیے. بس وہی والی بات ہے کہ اس پہ بھی علم کی شاید کمی ہوتی ہے. ایسی باتیں اگر بندہ پڑھ لے, کئی ایسے اشعار ہیں, کئی ایسے واقعات ہیں, کئی ایسے اقوال ہیں جو ہمت دیتے ہیں, جو موٹیویشن دیتے ہیں. اس کے لیے بھی میرا خیال ہے کہ میرے نزدیک سب سے پہلا کام یہ ہے کہ بندہ اپنی ملاقات اور اپنی صحبت جو ہے نا وہ موٹیویٹڈ لوگوں کے ساتھ رکھے, حوصلہ مند لوگوں سے دوستی رکھے, بلند جس کو پرواز والوں کے ساتھ بیٹھا کرے, تو وہ خود بھی ہمت میں رہے گا. اصل میں ہمارا ایک سلسلہ ہے, ہم ہمدردی سلسلہ کرتے ہیں, تو ہم معذور اور اس طرح کے پریشان لوگوں سے ملتے ہیں. تو کبھی کبھی تو اتنے وہ لوگ موٹیویٹڈ لگتے ہیں کہ ہمیں ان سے موٹیویشن مل رہی ہوتی ہے. تو جو ایک میں نے کامن بات دیکھی نا کہ آپ یہ موٹیویٹڈ کیوں ہیں, اتنا حوصلہ کہاں سے آیا, تو انہوں نے ہمیں باتیں بتائیں کہ ہم جب معذور ہوئے تو ہمیں 2 قسم کے لوگ ملے. ایک وہ تھے جو ہمیشہ حوصلہ توڑتے تھے, ایک وہ تھے جو مذاق اڑاتے تھے. ہم نے فیصلہ کر لیا ہم نے ان سے ملنا ہی نہیں ہے, ان کی سننی ہی نہیں ہے. ہم ان میں بیٹھتے رہے جو ہمیں حوصلہ دیتے رہے, ہمت دیتے رہے. آج ہم دوسروں کو حوصلہ دینے والے بن گئے. تو پہلے ہم نے صحبت سلیکٹ کرنی ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے پاس جائیں تو انرجی ملتی ہے, کچھ وہ ہوتے ہیں جو فیوز نکال لیتے ہیں. آپ نے کرنا ہے, اب کسی کے پاس جائیں وہ ہر وقت یہی کہتا رہے سب برباد ہو گیا, سب ختم ہو گیا, ملک بھی بیکار, ہم بھی بیکار, کاروبار بھی ختم. ان کے پاس موت میت کی خبر کے علاوہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے. وہ اخبار میں سے بھی وہی 4 خبریں بیان کرتے ہیں جس میں کوئی غلط کام ہوا ہوتا ہے. ان کا کام ہی نیگیٹیوٹی پھیلانا ہوتا ہے, اور ہمیں وہ بندہ بھی شاید اچھا لگ رہا ہوتا ہے. آپ جو سنتے رہیں گے وہی آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے گا نا. اور کچھ لوگوں کے پاس آپ بیٹھیں, لگتا ہے یار دنیا تو ہے ہی نرالی, ہر چیز اچھی ہو رہی ہے, بہتر ہو رہی ہے, پازیٹیو ہو رہا ہے, اور کام کرنا ہے. ان کو دیکھ کر حوصلہ ملتا ہے. میں تو یہ بات ہماری دعوت اسلامی والوں سے بھی کہا کرتا ہوں. دعوت اسلامی میں بھی ہم نے دیکھا کچھ لوگ وہ ہیں جن کو دیکھے تو کام کرنے کا جذبہ بڑھ جاتا ہے, ہمت بڑھ جاتی ہے. اور کچھ جائیں تو پوری دعوت اسلامی میں کسی علاقے میں کوئی پرابلم ہو گیا ہو, وہ اسی کو لے کے بیٹھے ہوں گے, بہت معاملہ ہو گیا, بڑا مشکل آ گئی ہے, بڑی پریشانی ہو گئی. تو اصل میں وہ کہتے ہیں نا ہنی بی اور ہاؤس فلائی, شہد کی مکھی اور گھریلو مکھی, فرق ہمیں کرنا ہوگا. کچھ پھولوں پہ بیٹھتی ہے, کچھ گندگی پہ بیٹھتی ہے. تو پہلے اگر صحبت اچھی ہو گئی نا, انٹیک جو ہوگا نا, جو ہم سنتے ہیں وہی ہمارا مائنڈ سیٹ بنتا ہے. حوصلہ مند لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, انشاءاللہ آپ کا حوصلہ بڑھتا رہے گا, نیا کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اور ہمیشہ یاد رکھیں زندگی جو ہے نا وہ امتحانات کے ساتھ گزرتی ہے. میں کل اتفاقاً ایک بڑی پیاری بات سن رہا تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ کس دروازے کے پیچھے کامیابی ہے.
ہو سکتا ہے کہ 5ویں یا 6ٹھے یا 7ویں دروازے کے پیچھے کامیابی ہو. پہلے 2-3 دروازوں سے روکا ہی اسی لیے گیا تھا کہ تمہیں 6ٹھے دروازے تک پہنچنا ہے, مگر 2 دروازے بند ہوئے تو تیسرا کھولنے کی ہمت ہی نہ رہی کہ اب اور کچھ نہیں کرنا. میں نے 4 جگہ جاب اپلائی کر دی, نوکری ہی نہیں ملتی. کیا پتا 5ویں دروازے پر ساری 4 سے اچھی نوکری تمہارا انتظار کر رہی ہے, 6ٹھے دروازے پر کاروبار تمہارا انتظار کر رہا ہو, زندگی کی رعنائیاں اور رونقیں اللہ پاک نے رکھی ہوں. اب ذرا سوچے کہ پہنچانا 6ٹھے پہ ہے تو دوسرے میں تو روکا ہی جائے گا نا, تیسرے میں تو باہر ہی نکال دیا جائے گا نا. تو یہ کام بند ہونا, یہ کام نہ بننا, یہ چیزیں سیٹل نہ ہونا, یہ کی ہی چیزیں جا رہی ہے کہ تم اپنی منزل تک پہنچ جاؤ, وہاں تمہاری کامیابی تمہارا انتظار کر رہی ہے. تو یہ ہوپ نہیں چھوڑنی چاہیے, ہمت نہیں چھوڑنی چاہیے. اللہ کریم ہے, وہ رحیم ہے, اس نے بہتری کام ہمارا آگے رکھا ہے, بس اس منزل تک وہ پہنچانا چاہتا ہے. واہ سبحان اللہ. بندہ آگے بڑھنے والا اپنے آپ کو بنائے, سیلف موٹیویشن بھی بندے کو جو ہے وہ لینی چاہیے. یعنی ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ نکلتا یہی بنتا ہے. میں یہ چاہ رہا ہوں کچھ عدنان بھائی دل جوئی کے کچھ فضائل بھی آپ بیان فرمائیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کا دل خوش کرنے کے متعلق حدیث مبارکہ میں بہت ترغیب ارشاد فرمائی. خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک انداز دیکھیں تو آپ جو ہے وہ مختلف طرح سے, جو وہ لوگ بظاہر کہ جنہیں ظاہری طور پر کوئی عہدہ منصب پاس نہیں ہوتا تھا یا مالی اعتبار سے بھی ان کی ایسی کیفیت نہیں ہوتی تھی, لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے, ان کی دلجوئی فرمایا کرتے تھے, گویا انہیں ایک مان دیا کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی دلجوئی, مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا, اس کی مدد کرنا, اس کے کام آنا, اس کی ہمت بڑھانا, یہ سارے کے سارے کام دلجوئی کے اندر ہی آتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من سر مؤمنا فقد سر اللہ, او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, فرمایا جس نے کسی مسلمان کو خوش کیا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کیا. اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مغفرت کو واجب کر دینے والی چیزوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تو اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کر دے, اپنے مسلمان بھائی کی دل جوئی کر دے. آپ دیکھیں بعض اوقات تو دل جوئی اور کسی کا دل خوش کرنا وہ چند کلمات سے ہی ہو جاتا ہے. یعنی کوئی آدمی بہت زیادہ پریشان ہے اور آپ نے اس کو ڈھارس بندھا دی, اس کی ہمت بندھا دی, اس کو کوئی اچھا مشورہ دے دیا, آپ کے چند کلمات اپنے مسلمان بھائی کا دل خوش کرنے کے لیے کافی ہیں. اور اس پر اجر و ثواب کتنا مل رہا ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ مغفرت کو واجب کر دینے والے اعمال میں سے ہی ہے. اور پھر اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک کے نزدیک فرائض کی ادائیگی کے بعد سب سے افضل عمل جو ہے فرمایا وہ مسلمان کے دل میں خوشی داخل کرنا ہے. اسی طرح اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک میں فرمایا یہ مسلمان کا دل خوش کرنا یہ وہ کام ہے, یہ وہ نیکی ہے, دل جوئی کرنا جو بندے کو دنیا میں بھی کام آتی ہے, قبر میں بھی کام آئے گی اور آخرت کے اندر بھی کام آئے گی. سبحان اللہ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی بندہ مومن اپنے کسی مسلمان بھائی کا دل خوش کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتے کو پیدا فرماتا ہے. فرمایا کہ یہ جو فرشتہ ہے جب بندے کا انتقال ہوتا ہے تو پھر قبر میں وہ خوشی جو تھی, حقیقت میں خوشی بصورت فرشتہ اس بندے کے پاس آتی ہے. اب اسے وہاں انسیت کی ضرورت ہے. وہ فرشتہ اس ایک تو پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کی حمد بیان کرتا رہتا ہے, پھر جب یہ شخص فوت ہوتا ہے قبر میں جاتا ہے اور پھر اسے ڈھارس دیتا ہے, کہتا ہے تو مجھے جانتا ہے, مجھے پہچانتا ہے؟ یہ کہتا نہیں. تو پھر وہ بتاتا ہے کہ میں وہ خوشی ہوں جو تم نے فلاں مسلمان کے دل میں داخل کی تھی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس فرشتے کو یہ ایذن یہ قوت عطا فرماتا ہے. وہ کہتا ہے میں یہاں قبر میں تجھے نکیرین کے سوالات میں تیری مدد کروں گا اور قیامت کے دن تیرے ساتھ رہوں گا, اللہ کریم کی بارگاہ میں تیری شفاعت کروں گا اور تجھے داخل جنت بھی کرواؤں گا. اللہ اللہ. تو دل جوئی کرنا, مسلمان کا دل خوش کرنا بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی نیکی ہے. ہمیں اس کے اندر کسی بھی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. بعض اوقات آگے بڑھ کر کسی کو گلے سے لگا کے اسے ڈھارس دے دینا, ایک شخص پریشان تھا اس کو آپ نے ہمت بندھا دی, یوں کر کے آپ نے جو اس کو تسلی دے دی, اس سے ہی اس کی دل جوئی ہو جاتی ہے. اور وہ آدمی یوں کہتے لڑکھڑاتا ہوا ڈگمگاتے قدموں سے چلنے والا آدمی سنبھل جاتا ہے. تو بعض اوقات تھوڑی تھوڑی باتیں, چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ کسی شخص کے گرنے سے روکنے کا سبب بن جاتی ہیں. تو ہمیں ان فضائل اور ان کمالین فضائل پر اور ان پر نظر کرتے ہوئے اپنے مسلمان بھائیوں کی دل جوئی کرنی چاہیے. سبحان اللہ, بڑی پیاری بات کہی. اسی عنوان کے ساتھ ریلیٹڈ ایک اور بات بھی ہے سب
کہ بعض لوگوں کا ایک مزاج ہوتا ہے کہ ان کے لیے ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ یار یہ تو ہوا بھرتے رہتے ہیں، اور یعنی بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ناکردہ کاموں پر ہی بندے کو یوں جو ہے وہ تعریف اس کی کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ جسے بندہ بولے تو بندہ مطلب پھولے نہیں سماتا جیسے کہتے ہیں. بلکہ ایک دفعہ مجھے یہ دیکھنے کا اتفاق ہوا، یوں ہی کوئی کہہ رہا تھا کسی سے کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا، ان کا بھائی اوپر چھت ہے، آپ اتنی ہوا میں اوپر بھر رہے ہیں، چھت ہے میں اوپر ٹکرا جاؤں گا جا کے. اس پر کیا کہیں گے آپ، یہ جو مزاج ہے؟ یعنی ہوا بھرنے والوں سے بات کر رہے ہیں آپ، یا جن کی ہوا بھری جاتی ہے اس بارے میں بات کر رہے ہیں؟ دونوں کو فرما دیجیے. دیکھیں، اگر تو حوصلہ افزائی یا دل جوئی کی جا رہی ہے تو اس میں بھی شریعت کا پاس رکھنا ہوگا، اس میں جھوٹ اور مبالغہ آرائی نہیں ہونی چاہیے. کیا بات. آپ اگر کسی کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں، تو بے جا تعریف بھی نہ ہو. ہاں، اچھی بات الحمدللہ تلاش کی جا سکتی ہے اور اچھے الفاظ میں بھی بیان کی جا سکتی ہے. اچھا، دوسری بات اسی طرح ہو گئی کہ کچھ لوگوں کو ان چیزوں کا شوق بھی بڑا ہوتا ہے کہ ہر بندہ میری تعریف کرے، میری واہ واہ کرے، اور جب تعریف اور واہ واہ نہیں ہوتی تو بھی دل چھوٹا ہو جاتا ہے. تو یہ بیلنس ہی لائف کو رکھنا چاہیے. بلکہ میں تو پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جس کی ہر طرف سے واہ واہ ہو رہی ہو نا، تو اس کو کہیں 2-4 جگہ سے ڈانٹ پڑے نا، تو اس کو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے کہ کچھ کلف اتارنے والے، کچھ مزاج کو درست کرنے والے لوگ بھی ہونے چاہیے. کیونکہ بعض اوقات کچھ لوگوں کو اللہ پاک اتنی عزت دے دیتا ہے کہ پھر انہیں غلطیاں بتانے والے جو ہے نا وہ کم رہ جاتے ہیں، اصلاح کرنے والے کم رہ جاتے ہیں. میں اس میں ہم سب کو شامل کر لیتا ہوں. اللہ پاک نے مجھ جیسے گناہ گار کو بھی اتنی عزت دی ہے، تو ہمیں بھی ایسے لوگوں کی حاجت رہنی بھی چاہیے، اور ہم ایسے لوگ بلکہ خود تلاش کر لینے چاہیے. کیونکہ جب ہر طرف سے واہ واہ ہو رہی ہو نا، تو انسان بعض اوقات ایک تو خود پسندی میں گرفتار ہو جاتا ہے، بعض اوقات وہ حب جاہ، اس کو ہر وقت شہرت اور واہ واہ کی خواہش رہتی ہے. تو بعض اوقات جو ہے نا وہ نیگیٹو کمنٹس، بعض اوقات اس طرح کی کچھ تنقید جو ہے وہ بڑا فائدہ دیتی ہے، انسان کو اس کی غلطی بتا دیتی ہے. سوشل میڈیا کا ایک فائدہ بھی ہے، سلمان بھائی سے بھی میں گزارش کروں گا کہ ہمیں جو اپنے پروگرامز کرنے کے بعد کمنٹس ملتے ہیں نا، تو ان کمنٹس میں کچھ لوگ بڑے نیگیٹو کمنٹس کرتے ہیں، یا کچھ بہت مخالفت والی بات کرتے ہیں، یا بعض اوقات نارمل بات کرتے ہیں، تعریف نہیں کرتے. ان کمنٹس کو ضرور پڑھنا چاہیے. ان میں ٹھیک ہے بعض اوقات تو بے جا تنقید ہوتی ہے، ان کو دین سے ہی نفرت ہوتی ہے، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے. لیکن بعض اوقات وہ کچھ ایسی بات کر دیتے ہیں جو ہمیں یہ سکھا دیتے ہیں کہ یہ باتیں لوگوں کے دلوں میں اترتی نہیں ہیں، یا یہ باتیں کچھ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، تو ہم اس کے علاوہ بھی کوئی بات کر سکتے ہیں. تو تنقید جو ہے نا اس کو برائے تعمیر لیں گے نا، تو انشاءاللہ آپ اور ترقی کریں گے، آپ اور عروج پائیں گے. تو اس کو نیگیٹو نہیں لینا چاہیے، بلکہ اللہ کرے ہمارا ایسا ذہن بن جائے کہ جب ہر طرف سے تعریف ہو رہی ہو نا، تو ہمیں گھبرا جانا چاہیے کہ یار کوئی تو ہو جو بتائے کہ ہماری مسٹیکس کیا ہیں، کوئی تو ہو جو ہمیں ہماری اوقات اور ہمیں ہمارے معاملات کو ہمیں اچھے طریقے سے باور کروائے. تو ایسے کچھ لوگ اس دور میں بھی ہونے چاہیے جب بندہ ایک لیول پہ پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اس کی تربیت ہوتی رہے. تربیت کا کبھی بھی دور ختم نہیں ہونا چاہیے، دروازہ کبھی بھی بند نہیں ہونا چاہیے. اللہ اکبر، اللہ زندگی اور سلامتی عطا فرمائے. اور میں یہاں عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، عبدالحبیب بھائی کو بڑا اس حوالے سے بحمد اللہ تعالی یہ میں نے دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی بات کرتا ہے تو اس کی بات رکھتے ضرور ہیں. عدنان بھائی یہ بھی ایک بات ہے جی بالکل، کسی کی بات رکھنا اور کسی کو جو ہے نا وہ لینا. مجھے یاد ہے ایک موقع پر سب ریکارڈنگ کروا رہے تھے، ریکارڈنگ کروا رہے تھے، آڈیو ریکارڈنگ، رمضان مبارک کی بات ہے. تو میں بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا، تو وہ ریکارڈنگ اس کی تفسیر سیاد الجنان کی آڈیو جو ہے وہ دے رہے تھے. تو اس کے ترجمے کے اندر میں نے جو ہے نا وہ میں بیٹھا اس کو سن رہا تھا، سنتا نہیں ہوں لیکن اس دن وہ سعادت مجھے مل گئی وہ ایک اس کو سننے کی کہ اگر کہیں کوئی مسٹیک ہے تو اس کو بتا دیا جائے. تو میں نے کیا کیا، انہوں نے ایک بات کہی، لفظ بولا، میں نے کہا یہ لفظ یوں نہیں، یہ یوں ہے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دونوں طرح دے دیا، انہوں نے وہ بھی دے دیا جو میں نے کہا تھا، وہ بھی دے دیا. اچھا، میں نے بعد میں نا تھوڑا اس کو میں نے کہا اس کو تحقیق تو میں کروں کہ بھئی کہیں میں نے ہی تو غلط جو ہے نا نہیں بتایا. تو تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ رکن شورا نے بات جو ہے نا وہ صحیح کہی تھی، میں نے جو بتایا تلفظ اس کا وہ درست بہرحال نہیں تھا. یہ بھی ایک جو بات بتا رہا ہے اس کی بات کو لینا. امیر علیہ سنت دامت قدم القدسیہ کی سیرت سے جو ایک بات سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ اگر کسی جو بات بتا رہا ہے اس کی بات اگر آپ نہیں سنیں گے نا، تو آئندہ کبھی آپ صحیح طور پر بھی غلطی کر رہے ہوں گے، یعنی واقعی ریئلٹی میں غلطی کر رہے ہوں گے، تو پھر بھی وہ نہیں بتائے گا. اس کو بڑے آسان الفاظ میں میرے سنت نے سمجھایا ہے کہ بعض اوقات ہمیں کوئی کہتا ہے یہ آپ نے جو بیان کیا ہے نا اس میں یہ حدیث نہیں ہے، یہ روایت ایسے نہیں ایسے ہے. تو
ہم نے پڑھی ہوتی ہے, ہم کنفرم ہوتے ہیں, ہمارے سامنے بھی حوالہ ہوتا ہے. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ بیٹا ابھی آپ کو تو کتنے دن ہوئے ہیں, ابھی آپ جمعہ 8 دن ہوئے ہیں اور آپ ہمیں سمجھانے آئے ہیں, ہم نے پڑھی ہوئی یہ بات, آپ پہلے پڑھ کے آیا کریں پھر اعتراض کیا کریں. تو یہ وہ انداز ہے کہ جس سے اس بندے نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی, ٹھیک ہے اس کی غلطی تھی, لیکن آئندہ وہ ڈر گیا یار ان کو اگر سمجھایا تو میری خیر نہیں ہے. یہ تو میں نے اور مہذب انداز میں کہا کیونکہ لائیو جا رہے ہیں, اس سے بھی زیادہ سخت طریقے سے لوگ جواب دے رہے ہوتے ہیں. اچھا ایک طریقہ یہ کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ میں اس کو دیکھ لیتا ہوں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے, آئندہ بھی مجھے سمجھاتے رہیے گا. اور ہم نے دیکھا کہ جو ہم نے کہا تھا وہ درست تھا. اچھا ایک ہی روایت کئی الفاظ کے ساتھ ہوتی ہے, کئی اس کے متون ہوتے ہیں, تو ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی اور پڑھا ہو, ہم نے کوئی اور پڑھا ہو, تو دونوں ہی درست ہیں, ٹھیک ہے نا. تو لیکن اس پہ جھڑکنا, اس پہ ڈانٹنا, وہ بڑا پیارا امیر علیہ السلام کا جملہ ہے, اور واقعی اللہ کرے وہ بات سمجھ آ جائے کہ اس طرح ڈانٹ کر ہم اپنی اصلاح کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. پھر وہی حالت ہو جاتی ہے کہ کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو بتا سکے, پھر کوئی بتا نہیں سکے گا, پھر کوئی سمجھا نہیں سکے گا, تو پھر آپ نے خود ہی دروازہ بند کر دیا, اب کون سمجھائے گا. تو جو ہمت کر کے آ رہا ہے نا, بلکہ دیکھیں وہی والی بات ہے, ہر بندے کا ایک منصب ہے. اگر کوئی شخص اس منصب پر پہنچ چکا ہے کہ جہاں اس کی بڑی واہ واہ ہو رہی ہے, اس کے پاس بڑی عہدے آ گئے ہیں, ذمہ داریاں آ گئی ہیں, اب اگر آپ کے پاس کوئی سمجھانے آ رہا ہے نا, وہ بڑی ہمت والا ہے, اس کی قدر کرو, اس کے اندر اتنی کریج ہے کہ وہ اپنے ذمہ دار کو, اپنے بڑے کو سمجھانے آ گیا ہے, وہ کام کا بندہ ہے, اس سے دوستی کر لو, وہ انشاءاللہ تمہیں گرنے سے بچائے گا, وہ تمہیں انشاءاللہ ٹھوکر کھانے سے بچائے گا. نہیں ہمت کرتا کوئی آج کے دور میں مشہور آدمی سے یا کسی بڑے کو سمجھانے کی کوئی ہمت نہیں کرتا. اگر کوئی ہمت کر رہا ہے نا تو اس کو پکڑ لو, اس سے دوستی کر لو. اور یہ وصف ہم نے امیر علیہ سنت میں دیکھا ہے, اور کمال کا وصف ہے. میں ایک واقعہ چلے سنائی دیتا ہوں, اس کو تھوڑا سا میں موڈیفائی کر دوں گا. ایک بار مجھے اچھی طرح یاد ہے, رمضانوں سے پہلے کی بات ہے اور یہ کئی سالوں پرانی بات ہے. ایک امیر علیہ سنت کے ہی مرید تھے, حالانکہ وہ ملاقات کے لیے آئے, اتفاقاً میں بھی موجود تھا, نگران شورا بھی موجود تھے. اس اسلامی بھائی نے امیر علیہ سنت سے جو گفتگو شروع کی نا, آپ یقین کریں میں اتنا جلدی غصے میں کم آتا ہوں, اللہ کی رحمت ہے, مجھے دیکھا ہے سلمان بھائی نے, لیکن اس دن میرا خون کھول رہا تھا. اللہ, اس بندے نے امیر علیہ سنت سے جس طرح بات کی نا, میں سوچ نہیں سکتا کہ کوئی مرید اپنے پیر سے اس طرح بات کرے گا. آپ نے فلاں بیان میں یہ کہا, آپ نے فلاں جگہ پر یہ کہا, آپ نے کیوں کہا, اس کے پیچھے کیا تھا. میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ یار یہ کس طرح بات کر رہے ہیں پیر صاحب سے, یہ طریقہ تو نہیں ہوتا. اچھا امیر علیہ سنت مسکرا کے اس کو وضاحتیں کر رہے ہیں, وہاں میں نے یہ اس لیے کہا تھا, میں نے وہ فلاں کتاب میں پڑھی. وہ امیر علیہ سنت کے انداز پر, آپ کی گفتگو پر بڑے کوسچنز, اور کوسچن بھی بڑے تیکھے, بڑے اسٹریٹ فارورڈ. میں نے نگران شورا سے کہا یہ کیا ہو رہا ہے, اس کو بولو چپ ہو جائے, یہ انداز نہیں ہوتا پیر صاحب سے بات کرنے کا. اچھا نگران شورا مزاج شناس ہے امیر علیہ سنت کے, کہتے تھوڑی دیر دیکھو ہوگا کیا. یہ بندے کو امیر علیہ سنت نے ہماری میمو میں کہتے چھاپ لینا ہے, یعنی امیر علیہ سنت اپنا بنا لینا ہے اس کو. کمال ہے. چلتی رہی, تھوڑی دیر ہو گئی, اس کے سارے سوالات کے جوابات دے دیا امیر علیہ سنت, مسکرا کے, تحمل سے, پیار سے. پھر امیر علیہ سنت فرماتے ہیں مجھ سے دوستی کر لو نا. امیر علیہ سنت اس شخص سے کہہ رہے ہیں مجھ سے دوستی کر لو. وہ بندہ مجھے تو ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا, میرے پیر صاحب سے ایسے بات کر رہا تھا. امیر علیہ سنت فرما رہے مجھ سے دوستی کر لو. اب پتہ ہے کیا فرمایا آپ نے, فرمایا یار تم جس طرح بال کی کھال اتارتے ہو نا, مجھے ایسے لوگ چاہیے, مجھے کون سمجھائے گا. ایسا کرو میرے مدنی مذاکروں میں میرے پیچھے بیٹھ جایا کرو رجسٹر لے کر, اور سارا مدنی مذاکرہ سننے کے بعد جہاں جو میری کوئی غلطی پاؤ نا, مجھے بعد میں وہ پرچی دے دینا. آپ یقین کریں اس بندے کی ڈیوٹی لگی فیضان مدینہ کی محراب میں 30 رمضان تک, 30 دن وہ مدنی مذاکرے میں پیچھے بیٹھا, ڈائری اور پین لے کر. اب یہ بتائیں یہ ظرف, یہ دل, یہ جگرا, یہ کون لاتا ہے؟ امیر اہل سنت کا مرتبہ جس کے کروڑوں مریدین ہوں. اچھا وہ ہے بھی ان کا مرید, ادھر تو گستاخی اور اس میں کتنی چیزیں دفعے لگا کے بندے کو ہی فارغ کر دیا جاتا ہے. ادھر باپا فرماتے ہیں یہ, اچھا وہ ان کی جو اپروچ تھی نا, جو سمجھ آئی بعد میں, آپ کا مطلب ایک انکساری ہے ان کی, لیکن سمجھا گیا ہمیں کہ اس مقام پر مجھے کون سمجھانے آئے گا. ایک بندہ ہے جو میری ایک ایک لفظ پر غور کر رہا ہے, چاہے وہ غلط کر رہا ہے چاہے وہ صحیح کر رہا ہے, لیکن غور کر رہا ہے, بال کی کھال اتارنے کی, اس کی تفتیش کی اس کی صلاحیت ہے. آپ نے فرمایا تم میرے سے دوستی کر لو. یہ وہ ظرف ہے, یہ وہ دل ہے. میں تو سمجھ لیں وہ میرے لیے تربیتی اجتماع تھا, وہ میرے لیے ایک تربیتی نشست تھی کہ مخالف کو جواب کیسے دیا جاتا ہے, مطمئن کیسے کیا جاتا ہے, اور اپنا کیسے بنایا جاتا ہے. سبحان اللہ. پریکٹیکل یہ باتیں کتابوں میں سنی تھی, یہ بزرگوں سے سنی تھی, میں نے اپنی آنکھوں سے اس کا پریکٹیکل دیکھا. اس بندے کو جس طرح عزت دی امیر اہل سنت نے, یعنی ایسا لگا کہ وہ سب سے قیمتی بندہ ہے امیر اہل سنت کا اس محفل میں. اللہ اکبر. یہ وہ بات ہے جو میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر واقعی کوئی ہمت کر کے ہمیں سمجھانے آ رہا ہے نا, اس کو دوست سمجھیں,
مرحبا. بٹ آج کون سمجھاتا ہے یار, کہتا ٹھیک ہے جانے دو, کھڈے میں خود ہی گرے گا, خود ہی برباد ہو جائے گا, خود ہی تباہ ہو جائے. اگر آج مجھے ہمت کر کے کوئی سمجھا رہا ہے تو اس کو مجھ سے محبت ہے کہ میرے تلفظ ٹھیک ہو جائیں, میرا انداز ٹھیک ہو جائے, میری عادتیں ٹھیک ہو جائیں, تو یہ بہت اچھا ہوتا ہے. اور ایسے یہ دوست ہوتے ہیں, اگر ان کو دوست سمجھ لینا تو انشاءاللہ آپ اور ترقی کریں گے. مرحبا. اور یہاں یہ بات اس کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا کہ غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنے والے کے لیے بھی آداب ہیں. بالکل بالکل. یہ بات بعض اوقات دیکھا گیا, ہمیں بھی میسج آتا ہے, یہ آپ نے بیٹھے آپ نے بیان کر دیا, کہاں سے بیان کر دی تو ہے, اچھا پھر ریفرنس بھیج دیں, پھر وہ بندہ بالکل کیا ہو جاتا ہے, وہ پھر وہ اسپاٹ. ہم تو جواب ظاہر سی بات ہے جس طرح فرمایا ہوا ہے یوں ہی وضاحت کرنی ہے, وضاحت کرنے کی ہم پابند ہیں. اصل میں چونکہ ابھی فی الحال تو ہم سمجھنے والے پر بات کر رہے تھے, ورنہ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ وہاں تو اور ضروری ہے کہ آپ سمجھانا چاہتے ہیں یا ذلیل کرنا چاہتے ہیں. پہلے آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ غلطی ختم کرنا چاہتے ہیں یا غلطی کرنے والے کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں. دونوں میں سے پہلے ایک فیصلہ کر لیں. ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کی مرضی اور اس کے گناہ, اس کے عذاب, اس کی جو کمپلیکیشنز ہیں وہ آپ خود نپٹیں. لیکن اگر آپ بندے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اس کو پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کا طریقہ تو پیار اور محبت سے ہی ہو سکتا ہے. مرحبا. ایسے کالز بھی لینی ہے, میں نے انشاءاللہ میسیجز بھی دھڑا دھڑ آ رہے ہیں اور یہ بھی لینے ہیں. لیکن میں نے آپ کا جو ہے نا وہ ایک فیس بک کے اوپر آپ کے پیج پر عبد الحبیب اتاری جو آپ کا پیج ہے, ماشاءاللہ 1 ملین سے زیادہ اس کے لائکس ہیں, فالوورز بھی ہیں بحمد اللہ تعالی. تو اس میں آپ نے آج سے 5 دن پہلے ایک بات لکھی. آپ نے لکھا آج سے 5 دن پہلے, اگر میں آپ کو اچھا لگتا ہوں تو آپ اچھے ہیں, اور اگر بس یوں ہی لگتا ہوں تو آپ سچے ہیں. اس کے بعد آپ نے جو ہے نا وہ پنجابی شعر لکھا, آقا دے غلامہ دا میدنا غلامہ, لوکی کہندے خاص میں تے آما تو ہی آما. تو یہ بتائیں کہ یہ آپ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں, کیا بتانا چاہ رہے ہیں, کوئی اس کا پس منظر پیش منظر بتانا چاہیں تو بھی کچھ ارشاد. سچی بات یہ, میں نے ایک کوٹ کہیں پڑھا, مجھے وہ بڑا اچھا لگا. ایک تو اس کے ہم قافیہ تھا, اور بڑا اچھا لگا کہ ہم ان لوگوں کو بھی ویلکم کریں جو ہمیں کچھ بھی نہیں سمجھتے, اور سچی بات ہے وہ صحیح سمجھتے ہیں. ان کو کیوں ویلکم کریں جو کچھ نہیں سمجھتے, ان کو کیوں ویلکم کریں؟ اس کا مطلب یہ کہ دیکھیں یہاں اپنی اوقات بھی اس جملے نے یاد دلائی. یہ لوگوں نے تمہیں اچھا کہنا شروع کیا. مجھے یہ شعر بہت پسند ہے, یہ جو پنجابی, میں نے پھر سمجھ لیں یہ پنجابی شعر نہیں لکھا ہوا تھا جہاں میں نے ایک کوٹ پڑھا تھا, میں نے اس کوٹ کے بعد یہ پنجابی شعر لکھ دیا, کیونکہ یہ سمجھ لیں شعر کی ترجمانی ہے کہ لوکی کہندے خاص, میں تو عام تو بھی عام ہاں, میں تو عام لوگوں سے بھی زیادہ عام ہوں. اور واقعی ایسا ہی ہے, یعنی ہم کیا تھے اور کیا ہیں ہم سب جانتے ہیں. امیر اہل سنت دعوت اسلامی کا صدقہ مدنی چینل نے لوگوں تک پہنچا دیا, تو ہمیں اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے. تو اگر ہمیں کوئی نارمل سمجھتا ہے تو وہ بھی ہمارا بھائی ہے, اور سچی بات ہے وہ سچا ہی ہے. بلکہ سچی بات تو یہ کہ نارمل سے بھی نیچے ہیں. میں اپنی بات اگر کروں کہ ہمارے گناہ تو چھپے ہوئے ہیں, ہماری خطائیں تو چھپی ہوئی ہیں, اور اصل تو دن قیامت کا دن ہوگا جب پتہ چلے گا کون خاص ہے اور کون عام ہے اور کون برباد ہو گیا. اللہ اس دن کی بربادی سے بچائے. تو ہمیں یہ جو ایک ہر طرف سے تعریف کا جب ایک شور و غوغا ہوتا ہے نا, تو اس میں انسان کو یہ بار بار یاد دلانا چاہیے کہ لوکی کہندے خاص, میں تو عامہ تو بھی عام ہوں, میں تو عام لوگوں سے بھی عام ہوں. اور اللہ کرے کہ یہ واقعی خیال دل میں راسخ رہے. تو بیسیکلی اس کا کوئی خاص پس منظر نہیں ہے. میں نے ایک جگہ یہ کوٹ پڑھا, مجھے بہت اچھا لگا, تو میں نے پہلے اپنے سٹیٹس پہ لگایا, پھر میں نے سوچا میرے سٹیٹس پہ تو چند ہی لوگ ہیں, تو کیوں نہ پیج پہ لگا دوں, شاید لوگوں کو کچھ ترغیب ملے. لیکن میں نے لگانے کے بعد افسوس کیا, سچ بتاؤں میرے کو 2 یا 3 بار سوچا میں ڈیلیٹ کر دوں, کیونکہ اس کے بعد جو کمنٹس میں تعریفوں کے جو پل بندھے نا, میں نے کہا یار یہ تو تم نے کمال کیا. تم تو ایسا لگا کہ ٹیکسٹ اس لیے لگایا کہ ذرا لوگ تمہاری تعریف کریں اور تمہارے اوصاف بیان کریں. میں اب اس کمنٹس کو پڑھ کے یقین کریں واللہ 1-2 بار تو ڈیلیٹ کے بٹن کے قریب پہنچ گیا, اس کو ڈیلیٹ ہی کر دو. یہ تو نے کیا کی, مجھے مزہ نہیں آیا اس کو, کیونکہ جو اس کا رزلٹ آیا نا, میں جو سمجھ نہیں رہا تھا وہ رزلٹ آیا. اینی وے نیت یہ تھی کہ اپنی تھوڑی سی اوقات یاد کر لی جائے. ایسے رزلٹ اس کا یہی آنا تھا. ہاں تو آئندہ نہیں کروں گا. من تواضع للہ فقد رفعہ اللہ. نہیں, یہ آپ نے بالکل آج کے جملے جو آپ نے ارشاد فرمائے ہیں یہ ہم سب کے لیے ایک رہنما اصول ہے, اور بندہ انکساری کرے, عاجزی کرے. ایک تو وہ ہے جو کچھ بھی نہیں ہے اور وہ بولے میں کچھ نہیں ہوں, تو واقعی کچھ بھی نہیں ہے. وہ عاجزی کیا ہے, وہ تو حقیقت یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے, کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے. لیکن ایسا مجھے آپ مہربانی فرمائیں, یہ اب آپ دیکھیں کہ بحمد اللہ تعالی میری آخری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی کے 18 شعبہ جات, اب اس میں کوئی 2-4 زیادہ ہو گئے ہوں گے میرا خیال, FGRF اس وقت نہیں تھا, تو یہ یعنی 18 سے زیادہ
شعبہ جات پوری دنیا پر ان کو ہیڈ کرنا یہ چھوٹی بات نہیں ہے. ایک ملک کے اندر ایک شعبے کا جو ہے وہ نظام دیکھنا اور پھر پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ 18 شعبہ جات سے زائد شعبہ جات کو دیکھنا اور بحمد اللہ تعالی اللہ پاک کے فضل سے ایک اتنی جو ہے وہ بڑی ذمہ داری بھی ہونا اور اس کے باوجود یہ عاجزی اور انکساری کا جو معاملہ اپنانا بھی اس کا اظہار بھی کرنا یہ ہمیں بھی سبق دے رہا ہے. بعض لوگ خام خواہ اپنی شخصیت اور اپنی جو بھی ایک حلقہ ہوتا ہے اس کے جسے یوں بولیں کہ اس کی چکا چون کے اندر جو ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتا کہ میں بڑا کچھ ہوں. تو اللہ کریم سے جو ڈرتے بھی رہنا چاہیے, عاجزی اور انکساری بھی کرنی چاہیے اور تکبر کو قریب نہیں آنے دینا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو عاجزی انکساری نصیب فرمائے. چلیں یہ بھی ہو گیا جی, میسیجز بھی ہیں, کالز بھی ہیں, ان کی طرف بھی آنا ہے اور ایک اور چیز ہے ادھر بھی آنا ہے, لیکن پہلے کالز. میرا نام عثمان عمر ہے, میں لاہور سے بات کر رہا ہوں. سلمان بھائی آپ کا پروگرام کھلے آنکھ سے لیلا کہتے کہتے بہت اچھا ہے. اللہ پاک آپ کو اس کی برکتیں عطا فرمائے. پروگرام میں عبدالحبیب بھائی کی آمد مرحبا. عبدالحبیب بھائی سے میرا یہ سوال ہے کہ بچے دل جوئی کس طرح کر سکتے ہیں, اور عبدالحبیب بھائی سے گزارش ہے مجھے یہ کلام سنا دیں. سوچتا ہوں میں وہ گھڑی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ بچے بھی دل جوئی کر سکتے ہیں. بچے تو میں سمجھتا ہوں زیادہ دل جوئی کر سکتے ہیں. بچوں کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ماں باپ کو ہماری کون سی بات اچھی لگتی ہے. صحیح. بعض اوقات ماں باپ ایک جملہ, ایک کلام یا کوئی ایسی بات ان سے بار بار سننا چاہتے ہیں. بچوں کو پتہ ہے ابو کو میری یہ بات پسند ہے, امی کو میری یہ بات پسند ہے, یا بھائی کو میری یہ بات پسند ہے, تو ان کے سامنے وہ بات کیا کریں تو وہ زیادہ خوش ہو جائیں گے اس نیت کے ساتھ. پھر بچے آپس میں اپنی چیز کسی کو جو بھی شرعی تقاضے ہیں اس کے مطابق اگر اپنے بھائی بہن کو دیں اور کوئی چیز ان سے اس طرح چھین نہ لیا کریں. وہ سارے کام جس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے اپنے آپ کو بچائیں. ماشاءاللہ, اللہ زندگی سلامتی دے, پورے گھرانے کو اپنی امان میں اور پناہ میں رکھے. جی کال شامل کرتے ہیں. محمد عمیر حمزہ اتاری واہ کینٹ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آج کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے پروگرام میں رکن شورا حاجی عبدالحبیب اتاری کی آمد مرحبا. اللہ پاک حاجی سب کو سلامت رکھے. اور آج کا موضوع دل جوئی بہت ہی پیارا موضوع ہے, اور میں نے ماشاءاللہ حاجی صاحب کو ذہنی آزمائش میں اور بھی کئی جگہوں پہ ماشاءاللہ حاجی صاحب بھی بہت ہی اچھے انداز میں اسلام بھائی کی دلجوئی فرماتے ہیں. اللہ پاک ان کو بھی مزید برکتیں عطا فرمائے. حاجی صاحب سے گزارش ہے کہ آپ نے امیر علیہ سنت کو بھی دیکھا ہوگا, تو آپ نے امیر علیہ سنت کو کس انداز میں دلجوئی کرتے دیکھا, کچھ اس حوالے سے مطلب پورے ارشاد فرما دیں. یعنی مجھے تو اگر سفر حج کا کوئی بیچ میں اٹیچ اگر فرمانا چاہیں کوئی بات, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر تھوڑا سا مبالغہ ہوگا لیکن واقعی یہ حقیقت کے بہت قریب ہے کہ امیر اہل سنت کی زندگی کو اگر چند الفاظ میں کوئی بیان کرنا چاہے نا تو ایسا لگتا ہے ان کی زندگی کا بڑا مقصد ہی دل جوئی ہے. وہ جیتے ہی اسی لیے ہیں. صبح سے لے کر شام تک وہ یہی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بس خوشی داخل کر لوں, دل جوئی کر لوں. وہ ہم نے روایتوں میں تو پڑھا ہے کہ فرائض اور واجبات کے بعد سب سے افضل کام دل جوئی کرنا ہے. ایسا لگتا ہے انہوں نے زندگی کا مقصد فرائض اور واجبات کے بعد یہی بنایا ہوا ہے. کسی طرح خوشی, کسی طرح راضی کر لوں, چاہے وہ میسج کے ذریعے, چاہے وہ ملاقات کے ذریعے, چاہے مسکرا کر. انبلیویبل. یعنی میں تھوڑا سا ان کے بچوں کی طرح ہوں تو کبھی کبھی تھوڑی جسارت کر لیتا ہوں. مطلب یہ حج والی بات اگر کر لیں تو میں چونکہ میرے پاس انتظامات تھے نا, تو اب آپ پاسپورٹ بھی میرے سنت نے آپ کو اللہ اکبر پیش کیا. وہ تو ایک خواب ہی ہے کہ اللہ پاک نے وہ سعادت دی. لیکن میں اس سفر میں جتنا پریشر میں رہا, میں شاید زندگی میں کبھی اتنا پریشر میں نہیں آیا. خاص طور پہ جو پہلا والا تھا. دوسرا والا تو اناؤنس تھا, سب کو پتا تھا حج پہ جا رہے ہیں, تو وہ پہلے سے امیر علیہ السلام نے خود بھی احتیاطیں بیان کر دی تھی کہ ہم ملاقات اتنا نہیں کریں گے. اس وقت تو عبدالحبیب صاحب جو ہیں وہ ساری دنیا کے ٹارگٹ پہ تھے, کیونکہ یو کے, یورپ, پاکستان, انڈیا, جہاں سے بھی حاجی آئے تھے ان کو پتا تھا یہ بندہ ملا سکتا ہے, اور اس بندے نے ملانا نہیں تھا. تو اب مجھے دنیا بھر سے میسج, فون, منتیں, دعائیں, التجائیں, کچھ بھی کریں دیدار کرا دیں, آپ تو دیکھتے ہی رہتے ہیں, آپ تو ملتے ہی رہتے ہیں, آپ اتنے سخت کیسے ہو سکتے ہیں, آپ ہمیں نہیں ملا. پہلے تو محبت والے میسج آتے تھے 1-2 دن, ٹھیک ہے, تیسرے دن مزاج بدلنا شروع, چوتھے دن برا بھلا کہنا شروع. تو آخر میں تو میں نے امیر علیہ سنت سے کہا آپ ایک میسج مجھے دے دیں کہ میں نے ہی عبدالحبیب کو کہا ہوا ہے کہ مجھ سے کسی سے نام ملائے, ورنہ یہ تو مجھے پورا کر دیں گے, مکے میں میرے بھولا بھلا کہہ رہے ہیں, میرا بنے گا کیا. تو امیر علیہ سنت نے پھر میرے نام کا ایک پیغام دیا, مجھے جو ملاقات کا کہتا میں اس کو وہی میسج بھیج دیتا کہ بھائی مجھے اوپر سے حکم ہے, میں کیسے آپ, اور واقعی اس وقت پوزیشن نہیں تھی, لاکھوں لوگوں سے وہ کیسے مل سکتے ہیں. تو بہرحال اس وقت جو ہے امیر علیہ سنت کو میں یہ دیکھتا تھا,
بیٹا یہ ناراض نہ ہو جائے, اس کو یہ کہہ دو, یہ اس کو بلا لو, اس کو یہ دے دو. تو میں نے ایسی تھوڑی سی جسارت, میں نے کہا آپ کا ایک ہی کام ہے, آپ بس یہی کوشش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی ناراض نہ ہو, ہمارا سارا انتظام جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو میں مطلب بہت کلوزلی ساتھ رہا 17-18 دن, تو میں نے دیکھا کہ بس ایک ہی مقصد ہے کہ یار کوئی ناراض نہ ہو جائے, اس کو برا نہ لگ جائے, اس کے دل نہ ٹوٹ جائے. میں سوچتا رہا اتنے بڑے آدمی کو اتنی فکر ہے, ایک ایک مرید, ایک ایک اسلامی بھائی, کسی کا میسج آ گیا تو اس کو رپلائی دینا تھا, بیٹا وہ رپلائی باقی رہ گیا ہے, ہم نے ان کو ٹائم دیا تھا, ہمیں پہلے پہنچنا چاہیے, ایسا نہ ہو انہیں برا لگ جائے, اچھا ہم لیٹ ہو گئے تو ذرا ان کو میسج کر دو کہ ہم پہنچنے والے ہیں. اتنا دماغ لگانا, اتنا وقت دینا اس بات پر کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے, کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے. اور واقعی آج لگتا ہے کہ یہ جو پورا گلشن انہوں نے آباد کیا ہے نا, یہ لاکھوں مریدین اور لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ایسے ہی نہیں بنتے. یہ 40-42 سال کی سٹرگل ہے, انہوں نے محبتیں ہی بانٹی ہیں, انہوں نے دل جوئیاں ہی کی ہیں, جو آج ہر بندہ ان کا دیوانہ ہے. ایسے نہیں بنتے لوگ اس طرح پیچھے چلنے والے کہ جان دینے والے. یہ بالکل جیسے نا دل جوئی کی پریکٹیکل, اگر آج ہمارے پورے سلسلے کا ایک رول ماڈل آج کے دور میں دیکھنا ہے تو یہ امیر اہل سنت کی ذات ہے. میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, میں ابھی گاڑی میں آتے ہوئے امیر اہل سنت کے نارملی میسیجز جو تشریف لاتے ہیں نا, وہ فجر کے بعد تھوڑا سا اشراق چاش کے بعد تشریف لاتے ہیں, تو ہم فجر پڑھ کے جلدی سو جاتے ہیں, تو وہ اس کے بعد سننے کا موقع ملتا ہے. تو آج جلدی اٹھا دیا آپ نے, تو میں نے اٹھتے ہی دیکھا تو امیر اہل سنت کے میسیجز آئے ہوئے تھے. تو آپ نے ہمارے عارف بھائی ناتخواں, چلے آن ایئر کہہ دیتا ہوں, ان کی دل جوئی ہوگی, میں نے بھیج بھی دیا ان کو میسج. امیر اہل سنت نے, عارف بھائی ناتخواں نے سیدی قطب مدینہ کی منقبت پڑھی ہے, تو اس پر بڑی دل جوئی فرمائی, اور پھر نعت خوانوں کے لیے کچھ مدنی پھول بھی ارشاد فرمائے. تو مجھے کہا بیٹا آپ عارف بھائی کو بھیج بھی دیں, اور یہ ایسا کرے ساری نعت خوانوں کو بھیج دے, دعوت اسلامی والوں کو, سب کی تربیت ہو جائے گی. تو میں نے عارف بھائی کو بھی بھیجا, اشفاق بھائی کو بھی بھیجا. مطلب ایک پیر و مرشد ہے جس کے پاس اتنا کاموں کا انبار ہے, ایک منقبت سن کر اس پر اپنی جو ہے وہ حوصلہ افزائی اور اس کے ذریعے بھی نیکی کی دعوت, اٹس انبلیویبل. یعنی یہ جو پیغامات عطار کا شعبہ ہے, تھوڑے دنوں پہلے میں نے اس کا مشورہ کیا, انہوں نے بتایا کہ اب اس وقت ایوریج یہ ہے کہ ہر مہینے 1800-1900 میسیجز جا رہے ہیں. اللہ 1900 میسیجز کا مطلب کیا ہوتا ہے عدنان بھائی, روز کے 30-35 میسیجز, 35. اور امیر علیہ سنت کا میسج بڑا تفصیل والا ہوتا ہے. بہرحال اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ وہ کس طرح, لیکن اتنا وقت نکالنا, کسی کو دعا دے رہے ہیں, کسی کو نام بچے کا دے رہے ہیں, کسی کی جو ہے اصلاح فرما رہے ہیں, تو سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات. اللہ کرے کہ یہ ہماری بھی عادت بن جائے, اللہ کرے کہ ہمارے بھی جو ہے نا انداز ایسے ہو جائیں کہ ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. لوگ کہتے ہیں نا یار دل میں جگہ کیسے بنے گی, لوگ مجھے میرے قریب کیسے آئیں گے, یہ چابی ہے, یہ سکسیس کی چابی ہے. آپ ہر دل عزیز ہو جائیں, آپ نرم ہو جائیں, آپ دل جوئی کرنے والے بن جائیں, لوگ ویسے ہی آپ کے آگے پیچھے ہوں گے. مدینہ. چلیں وہ بات جملہ متردہ کے طور پر آ ہی گئی ہے, بات بڑی زبردست ہے کہ جب امیر سنت نے آپ کو اپنا پاسپورٹ دیا, اس کا ہم نے کلپ دیکھا مدنی چینل پر چلا بھی, تو وہ کیا آپ کو فیلنگ کیا تھی آپ کی, اصل میں ماحول کیا تھا؟ وہ تو زندگی کا یہ سمجھے کہ ایک یادگار موقع تھا. ہوا یہ کہ امیر علیہ سنت کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ تشریف لائیں, مشورہ کرنا ہے. تو نگران شورا تھے, میں تھا, ابراہیم باپو تھے, اور امیر علیہ سنت, ہم 4-5 لوگ, اور امیر علیہ سنت کے خادم علی رضا بھائی تھے, ایک کمرے میں تھے. تو مدینہ شریف کی اور مکہ شریف کی باتیں ہوئی. اچھا میں پرسنلی جو ہے نا یہ سوچ کر گیا, جب شروع ہوا نا بات, میں نے کہا یہ وہی ہو رہا ہے جو ہر سال ہوتا ہے. یعنی یہ ہر سال ہوتا تھا, اور ذوق بڑھانے کے لیے یاد مدینہ یا کہ یاد مکہ. یعنی ہم ایک مزاح میں ایک بات کیا کرتے تھے نگران شورا کو, میں کہتا تھا یار آپ جہاز کے دروازے تک پہنچاتے ہو, پھر اس کے بعد اتار دیتے ہو. تو وہ اسی طرح ہوتا تھا, آپ جائیں گے تو کیا کریں گے, امیر رسول کا ایک انداز ہوتا تھا نا کہ یوں کریں گے تو پھر یوں کریں گے, تو احرام خریدیں گے تو پھر انشاءاللہ. تو میں سمجھ گیا یہ وہی ہو رہا ہے. یہ ماشاءاللہ ایک ذوق, حج کے دن قریب ہیں, تو وہم و گمان میں نہیں تھا کہ دوران گفتگو پاسپورٹ آ جائیں گے. اچھا جب میرے ہاتھ میں پاسپورٹ دیا, میں نے کہا یہ بھی لگتا ہے ایک وہ کہتے ہیں امیر سے ایک وہ انداز اختیار کر رہے ہیں کہ چلو پاسپورٹ بھی اللہ, ہاں ایک اسٹیپ آگے کہ چلو اللہ کی پاسپورٹ تو دیں, پھر نہیں جائیں گے تو کچھ. لیکن میں نے کہا واقعی مطلب سیریسلی جانا ہے. اچھا وہ ایک اور بھی کہتے ہیں نا ان کی میں کرامت ہی کہوں گا, امیر علیہ سنت کا فیضان ہی کہوں گا, کہ یہ اس وقت میرے ہاتھ میں پاسپورٹ دیا گیا ہے جب حج کے فارم ختم ہو چکے ہیں, اور حج کو 12-13-14 دن رہ گئے, اور ویزا لگنا آلموسٹ بند ہو گئے, اور مجھے اب پاسپورٹ دیے جا رہے ہیں کہ جانا ہے. تو میں نے کہا مطلب واقعہ اچھا جانا ہے, تو بالکل شروع کرے, یہ کیسا سوال کر رہے ہو, تمہارے ہاتھ میں پاسپورٹ آ گئے. تو میں نے کہا اچھا. اب تو پھر اس کے بعد اب جب کام شروع کیا تو امیر علیہ سنت کے اس پاسپورٹ میں بھی کوئی کام باقی تھا, یعنی دوبارہ نیا پاسپورٹ بنانا پڑا. وہ میرے ہاتھ میں پاسپورٹ دینے کے بعد پھر اسلام آباد گیا پاسپورٹ بننے. ایک دن میں وہ پاسپورٹ کیسے بنا, پھر ویزا کیسے لگا, اور جس بندے نے ویزا ہمیں ہاتھ میں دیا لگا کے, وہ کہتا ہے کہ یہ کراچی ایمبیسی سے لگنے والا آخری ویزا تھا.
اس کے بعد کسی کا ویزا نہیں لگا، یعنی کلوز ہو گیا تھا. اور یہ کسی طرح اچھا اس میں بڑے اپ اینڈ ڈاؤنز ہوئے ہیں، یہ پھر کسی اور موقع پہ بات کریں گے. یعنی ہوا یہ کہ میں نے تو ہے نا حج فارم جمع کرا دیا تھا. صحیح ہے. ابراہیم باپو بھی حج فارم جمع کرا چکے تھے. ہم لوگ تو آلریڈی جا رہے تھے اور ہم نے کیا نام ہے گروپ کے ذریعے لگوا لیا تھا. اب امیر اہل سنت، نگران شورا اور علی رضا بھائی بعد میں، اچھا یافور بھائی کا بھی پاسپورٹ کا کوئی مسئلہ تھا، ان کا بھی ڈیلے ہو گیا. تو یہ 3 لوگوں کا ویزا لگوانا تھا. ہم نے پاسپورٹ دیا، اگلے 2 یا 3 دن بعد نگران شورا کا علی رضا بھائی کا ویزا لگ کے آ گیا، امیر علیہ سنت کا واپس آ گیا. بس ہماری تو جان نکل گئی. اب پتہ یہ چلا کہ امیر علیہ سنت کے پاسپورٹ کی جو ویلیڈیٹی ہے وہ کم ہے. اچھا پھر اب کیا کرے بھائی؟ بولے 1 دن میں پاسپورٹ بنوا لو ورنہ ویزا بند ہو رہا ہے. اب وہ 1 دن میں کس طرح پاسپورٹ بنا، کس طرح وہ اسلام آباد سے پاسپورٹ آیا، وہ ہمیں سب یاد ہے. وہ ایئرپورٹ سے نکلنا، وہ ایئرپورٹ سے پک کرنا، وہ ایمبیسی پہنچانا اور وہ ویزا لگنا، وہ ایک ایک گھڑی، وہ ایک ایک لمحہ دل کی دھڑکن کبھی تیز ہوتی کبھی کم ہوتی کہ اتنے سالوں بعد امیر اہل سنت نے ارادہ فرمایا اور یہ کیا ہو گیا. لیکن بس وہ امیر علیہ سنت کا ایک جذبہ تھا. ہمیں یقین یہ تھا کہ ان کی دعائیں ہیں، الحمدللہ ان کا بھی ویزا لگا اور ہم سب کو وہ لے گئے الحمدللہ. میرے لیے ایک بڑا چیلنج یہ تھا کہ یہ وہ واحد سال تھا، میں پہلے ایسا کرتا نہیں تھا، یہ پہلا سال تھا جس میں ہم نے یہ اعلان کیا تھا کہ عبدالحبیب بھائی جو ہیں وہ تاجران کو حج پہ لے جائیں گے. تو اس اعلان پر ہم نے حاجی جمع کر لیے تھے. اب مجھے حکم ملا کہ آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے، اور میرے لیے تو قسمت کی معراج تھی. ہاں تو میں تو سوچ بھی نہیں سکتا مجھ جیسے گناہگار کو سعادت ملے گی. اب ان حاجیوں کو سمجھانا کہ بھائی میں آپ کے ساتھ نہیں جا رہا کیونکہ مجھے تو ان کے ساتھ جانا ہے. لیکن ماشاءاللہ انہوں نے بھی بڑا ساتھ دیا اور اللہ پاک نے ان کے اس صبر کا صلہ یہ دیا کہ امیر علیہ سنت انہی کے خیموں میں منی عرفات میں تشریف. اللہ وہ تو کہتے ہیں ہم نے تو آپ کے ساتھ جانا تھا، آپ نے حضرت صاحب کے ساتھ کروا دیا. بس وہ نسبت. اچھا الحمدللہ برکت ہے. مرحبا. اللہ ہمیں بھی بعد حاضری نصیب فرمائے. یہ ہے عدنان بھائی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. رستہ جو ہے وہ بنانے والی ذات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، کریم ہے، مالک ہے. تو بندہ جو ہے وہ ہمت کرے، اسٹرگل کرے، آگے بڑھے تو دروازے جو ہے وہ کھلتے چلے جاتے ہیں. مرحبا. اللہ ہمیں بھی بعد اب حاضری نصیب فرمائے. آگے چلتے ہیں، مزید کالز دیتے ہیں. جی راجستھان انڈیا سے محمد فردوس قادری عرض کر رہا ہوں. عبدالحبیب صاحب کی بارگاہ میں ایک سوال تھا کہ کیا امیر اہل سنت نے کسی کو ڈانٹ بھی لگائی ہے؟ امیر اہل سنت دیکھیں، ایک تو پیر و مرشد بھی ہیں، استاد بھی ہیں، مربی بھی ہیں. اور استاد کو بھی اختیار ہے تربیت کے لیے، والد کو بھی اختیار ہے تربیت کے لیے کہ وہ ڈانٹ بھی سکتا ہے، بلکہ ایک مناسب حد تک سزا بھی دے سکتا ہے. تو ویسے تو امیر اہل سنت کے ساتھ یہ ایکسپیرینس 99% لوگوں کو نہیں ہوا ہوگا. یعنی عوام کے ساتھ، مبلغین کے ساتھ، ذمہ داران کے ساتھ تو آپ نے شفقت، پیار اور دل جوئی فرمائی ہے. لیکن جن کو بہت قرب ملا ان کو میٹھی ڈانٹ بھی ملی ہے، اور اس ڈانٹ کے بعد جو تحفہ ملا ہے نا، آئے ہائے ہائے. چلیں اب سوال ایسا ہو گیا ہے ایک بار، کیونکہ میں نے جس طرح شروع میں کیا کر دیں، کافی قربت اللہ کی رحمت سے بچپن میں ملی ہے. تو ایک معاملہ ایسا ہو گیا، آپ کے والد ماجد پر بھی خصوصی نگاہ الحمدللہ. اب آج بھی ہے ہم تو یہی کہتے ہیں کہ آج بھی امیر علیہ جس طرح دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے. اور یہ بھی بڑے آدمی کی پہچان ہوتی ہے کہ جس بڑے آدمی کا اتنا بڑا مرتبہ ہو، وہ اپنے مریدین کو یا اپنے چھوٹے سے خدمتگار کو آج بھی اس طرح یاد رکھتا ہو. یہ انہی کا احسان ہے، انہی کی مہربانی ہے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک بار بچہ تھا، اور غلطیاں تو آج بھی ہوتی ہیں. ایک مسٹیک ہو گئی، آپ نے سمجھانے کے لیے تھوڑی سی ڈانٹ بھی پلائی، وہ پیار والی ڈانٹ تھی، اور وہ تو ہو گیا. لیکن جو امیر علیہ سنت کی کوالٹی ہے نا، میں آپ کو بتاؤں، آپ کے اندر ایک ریفائن، ایسا لگتا ہے ایک ایسی لیبارٹری ہے آپ کے اندر جو اپنی گفتگو کا خود ہی جائزہ لیتی ہے، اپنے الفاظ کا خود ہی آپ جائزہ لے رہے ہوتے ہیں. تو آپ سامنے والا بتائے نہ بتائے، آپ خود ہی جج کر لیتے کہ یار اس کو کوئی بات بری لگ گئی ہوگی، یا اس کو میں نے ذرا زیادہ سمجھا دیا ہے. اور اس کے بعد جو مجھے تحفے ملے، مجھے جو عیدی ملی، اور مجھے پتہ نہیں کیا کیا تحفے آئے کہ بیٹا وہ آپ سے یہ کہہ دیا تھا، تو یہ تو وہ. تو میں نے کہا ایسی ڈانٹ تو بار بار پلایا کریں، پھر اس کے بعد اتنے تحفے بھی ملتے ہیں. مجھے بھی تحفے ملے اور میرے گھر والوں کو بھی تحفے ملے. تو یہ امیر علیہ سنت کا انداز ہے. لیکن الحمدللہ ویسے آپ کی ذات سے پیار ہی ملا، شفقتیں ملی. اور آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے دعوت اسلامی پیٹ تھپک تھپک کے ہی چلائی ہے. تو ہمیں پیٹ تھپک کر، حوصلہ بڑھا کر ہی لوگوں کو چلانا چاہیے. مدینہ میں حیران ہوں اس بات پر کہ ون شارٹ آنسر نہیں ملا اس پر. اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پیر صاحب نے کسی کو کبھی ڈانٹا نہیں؟ ہمارے پیر صاحب نے کبھی کسی کو نہیں ڈانٹا. یہ ایک جواب تھا جو یوں سمجھے کہ کان سن لگے ہوئے تھے کہ یوں آئے گا. لیکن میں بڑا حیران ہوں اس جواب پر. اللہ آپ کو اور برکت دے. امیر علیہ سنت دامت برکاتہم عالیہ کے فیضان میں اور برکتیں. آمین آمین. مزہ آ گیا.
ویسے کمال کی شخصیت ہیں. ویسے عام طور پر لوگوں کے بارے میں اس طرح کے بھی سوالات ہوتے ہیں, بھائی یہ کسی سے مسکرا کے بھی بات کرتے ہیں, کسی نے ان کو مسکراتے بھی دیکھا ہے, لیکن یہاں یہ ہو رہا ہے کہ بھائی کسی کو ڈانٹتے ہوئے بھی دیکھا ہے ان کو. اس قدر دل جوئی کا, نرمی اور شفقت کا انداز ہے کہ اس طرح کا واقعہ بھی ڈھونڈ ڈانٹ کے نکالنا. اس میں بھی آپ نے خود فرماتے ہیں کہ میرے بعض اوقات مسکرا کر جبڑے دکھ جاتے ہیں. بالکل. ہزاروں لوگوں سے جب بندہ ملے اور اس سے مسکرائے تو آپ خود سوچ لیں کتنی دیر مسکرا سکتا ہے. آپ فرماتے ہیں تکلفاً بھی مجھے مسکرانا پڑتا ہے, کیونکہ اچھا ایک بات جو دل جوئی کی چونکہ بات چل رہی ہے نا, زندگی میں ایک بڑی اہم بات سمجھنے اور سیکھنے کو ملی کہ آپ اپنی لائف میں 75% ان لوگوں سے ملتے ہیں جن سے ایک ہی بار ملتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے گا, مور دین 70-75% لوگوں سے ملتے ہیں جن سے ایک ہی بار. کوئی 25% لوگ ہوتے ہیں جو بار بار ملتے ہیں. وہ جو 75% لوگ آپ سے ملے نا, وہ ونس ان اے لائف ٹائم ملے ہیں. وہ چند سیکنڈ کی ملاقات میں آپ کا تاثر لے لیتے ہیں. یار یہ مسکرانے والا ہے, یہ نرم ہے, یہ سخت ہے, یہ کیا اس کا سٹائل ہے. آپ کا کام یہ ہے کہ اس پہلی ملاقات میں آپ نے اپنا تاثر کیا دینا ہے. اب آپ کہیں یار میں مصروف تھا, میں بیزی تھا, میرا موڈ آف تھا. وہ بندہ ایک ہی بار ملا آپ سے اور اس نے کہا عبدالحبیب بھائی تو ایسے ہیں. میں تو ملا ہوں بھائی, ان سے ملا ہوں, وہ تو نہ مسکراتے ہیں, نہ منہ چہرہ دیتے ہیں, نہ کوئی لفٹ کراتے ہیں, کیونکہ اس سے ملنا ہی ایک بار تھا, اب لائف میں وہ ملے گا نہیں. تو یہ ہمارا کام ہے کہ ہمارے اندر جو بھی چل رہا ہو, ہمارے دماغ میں جو بھی چل رہا ہو, کوشش پوری یہ کرنی چاہیے کہ مسکرا کر, نرمی کے ساتھ, شفقت کے ساتھ, گرم جوشی سے ملیں. کیونکہ وہ اللہ کا بندہ ایک ہی بار ملا ہے تو کچھ اس دل میں خوشی بھی داخل ہو, اس کے ساتھ ایک اچھا تاثر چلا جائے. تو یہ ہم نے اپنی ذات میں خیال رکھنا ہے. اور اس میں مسٹیک ہو جاتی ہے, ہر بندے سے ہو جاتی ہے. اس میں وہی والی بات سلمان بھائی والی کہ سامنے والے کو اتنا جلدی جج نہیں کر لینا چاہیے. بالکل. ہاں یہ وہ الگ بات تھی, ان کی بات بعد میں کریں گے. پہلے ہم اپنے بارے میں بات کریں کہ ہم سے ملنے والا یہ توقع کر کے آیا ہے. یعنی ایک میں نے بڑی پیاری بات حاجی شاہد صاحب سے سالوں پہلے سنی تھی اور بڑا کمال کا جملہ تھا ان کا. انہوں نے کہا جب آپ کا موڈ ٹھیک نہ ہو نا, فون نہ اٹھایا کریں. واہ. تربیت کر رہے تھے ذمہ داران سے کہ جب آپ کی طبیعت ٹھیک نہ ہو یا موڈ ٹھیک نہ ہو, آپ فون نہ اٹھائیں. تھوڑی دیر بعد اٹھا لیجیے گا, کیونکہ اس فون کرنے والے کو نہیں پتا حضرت کا موڈ کیسا ہے. اس بیچارے نے تو بڑی محبت سے آپ کو کال کیا اور آپ نے جھاڑ دیا اس کو. تو پتہ نہیں ہے کوئی ٹائم ہے فون کرنے کا, پریشان کر دیا. وہ ایک ہی کال ہے جو اس نے آپ سے بات کی, زندگی میں ایک ہی بار حضرت کا فون اٹھا تھا اور جو برسات ہوئی ہے اب ڈر لگتا ہے. حالانکہ اس وقت آپ تکلیف میں تھے واقعی. اچھا انسان کا موڈ جو ہے نا وہ چند سیکنڈز اور چند منٹ کا ہی ہوتا ہے. آپ اس کو ریلیکس کر لیں, اس کی کال مس ہونے دیں. ریلیکس ہو گئے, وضو کر لیا, نماز وغیرہ پڑھ لی, ایزی ہو گئے. اب اس کو دیکھیں مس کال, اب جی فرمائیے آپ نے کال کی, اگر کال بیک کرنی ہے تو ہمیں اسی طرح اگر آپ کسی ٹینشن میں ہیں, کسی ڈیفیکلٹی میں ہے, موڈ آف ہے, گھر میں کوئی پرابلم ہو گئی, انسان ہے ہمارے ساتھ چلتے رہتا ہے اپ اینڈ ڈاؤن, اس وقت پبلک اپیرنس میں نہ جائیں, اس وقت لوگوں سے نہ ملے, اوائڈ کر لیں. کیونکہ آپ تھوڑی دیر کے لیے ملیں گے اور کسی پہ برس پڑے تو وہ تو بیچارہ زندگی بھر اسے یاد رکھے گا اور دل ٹوٹنے والا گناہ بھی ہو سکتا ہے, دل آزاری بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ہم نے, وہ کبھی کبھی ہوتا ہے نا یار کہ ہم کسی سے ملے کہتے ہیں یہ کوئی ٹائم ہے آنے کا اور اب میں ابھی پریشان بیٹھا ہوں, تم آ گئے, تو کہا حضرت آپ تختی بار لگا دیتے نا کہ پریشان موڈ چل رہا ہے, تاکہ ہم باہر سے ہی چلے جاتے. ہمیں کیا پتا آپ پریشان موڈ میں ہیں یا مسکراہٹ موڈ میں ہیں یا فرحت موڈ میں ہیں. تو اگر آپ پریشان پرابلم میں ہیں, اور یہ ہوتا ہے انسان, ملاقات سے اوائڈ کریں, کال سننے سے اوائڈ کریں, پبلک ملاقات سے اوائڈ کریں. جب آپ ریلیکس ہو جائیں پھر لوگوں سے ملیں. مدینہ. یا پھر اگر آپ اتنے فگر ہیں کہ آپ کو ہر وقت لوگوں سے ملنا ہے تو پھر آپ کے اندر یہ کہتے ہیں نا وہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے کہ اندر کتنی پریشانیاں چل رہی ہوں, چہرے پہ پھر مسکراہٹ ہونی چاہیے. واہ بھائی واہ. لوگوں کا قصور نہیں ہے, آپ کو ان کو مسکرا کر ہی ملنا چاہیے. مرحبا, ماشاءاللہ. جی کال. محمد ناصر اختاری انجر والا اور شیئر کر رہا ہوں. ماشاءاللہ آج حاجی عبدالحبیب صاحب تشریف لائے ہیں اور بہت پیاری پیاری باتیں دل جوئی کے فضائل ماشاءاللہ بیان ہو رہے ہیں. میرا تھوڑا سا مسئلہ ہے کہ میری دعا فرما دیں کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, اس کی وجہ سے تھوڑے کان کا ایکسیڈنٹ ہو گئی. تو حاجی عبدالحبیب صاحب سے عرض ہے کہ وہ دعا فرما دیں میرے لیے, اللہ پاک ان کو جزا خیر عطا فرمائے. آمین آمین. اللہ پاک آپ کو شفاء کاملہ عاجلہ نافع عطا فرمائے اور خوب برکت عطا فرمائے, ہر طرح کی پریشانی سے محفوظ فرمائے. انشاءاللہ ہمت میں رہیے, اور اگر تکلیف میں ہیں تو تعویذات عطاریہ سے ہمارے کسی بھی قریبی مدنی مرکز سے تعویذات بھی حاصل کر لیجیے. اللہ پاک کرم فرمائے. آمین. جی کال. میں محمد علی گجرانوالہ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلمان بھائی, آج تو آپ کا پروگرام مدینہ مدینہ. عبدالحبیب بھائی کی آمد مرحبا. آپ نے عبدالحبیب بھائی کو بلا کر دل خوش کر دیا. عبدالحبیب بھائی سے مدنی انتجا ہے کہ اپنی آواز میں کسی بھی نعت کے 1-2 شعر سنا دیں. جزاک اللہ خیرا. انشاءاللہ انشاءاللہ. مرحبا. آج 2 طرح کے ہم نے آپشنز رکھے ہوئے تھے. ایک یہ کہ لائیو سنیں گے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہم
جو ریکارڈڈ ہے وہ بھی سن سکتے ہیں، لیکن چونکہ بنفس نفیس موجود ہیں تو اس لیے انشاءاللہ آج لائیو ہی سنیں گے انشاءاللہ۔ امیر سنت کی منقبت ہے سب بحمد اللہ تعالی ہمارے پاس جو سب سے زیادہ کلام کی فرمائش آتی ہے نا جی، وہ آپ ہی کے کلاموں کی فرمائش آتی ہے، اور یوں آپ فرما رہے ہیں کہ آج بنفس نفیس تشریف فرمائے، ایسا ہی ہے، ورنہ بحمد اللہ تعالی یکے بعد دیگرے، یعنی یوں سمجھ لیں کہ 2 پروگرامز میں ایک کسی نہ کسی پروگرام میں تو آپ کا کلام ہم کوئی نہ کوئی بحمد اللہ تعالی، یعنی میں آپ کے پروگرام میں شامل رہتا ہوں، شامل رہتے ہیں آپ بحمد اللہ تعالی۔ جی آگے چلتے ہیں۔ میں نعت سننا چاہتا ہوں مولانا عبدالحبیب کی سے آواز سے، اے سبز گنبد والے دیدار عطا کرنا۔ چلیں جی مرحبا، کچھ میسیجز بھی لے لوں، میسیجز والے ناراض نہ ہو جائیں۔ آج تو ویسے بھی ٹاپک دل جوئی ہے۔ جی دل جوئی، بالکل ایسی بات ہے جی۔ عبدالحبیب بھائی کی آمد سے ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے، ٹھیک ہے جی۔ ایک اور میسیج ہے، کہہ رہے ہیں عبدالحبیب بھائی سے عرض ہے کہ ہماری دل جوئی کے لیے جلدی جلدی پروگرام میں تشریف لاتے رہا کریں، آپ بہت انتظار کرواتے ہیں۔ واہ بھائی واہ، یہ ماموں کانجن سے میسیج ہے، کچھ کہیں گے اس پر ایسا؟ ہاں، پروگرام کا نام اور ٹائم تبدیل کر لیں، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، اور رات کو کر لیں تو انشاءاللہ میں ہر مہینے آنے کی انشاءاللہ نیت کر لیتا ہوں۔ کیا بات ہے جی، آپ کے اللہ برکت دے۔ میرے لیے صبح 9 بجے آنا ایسا ہی ہے جیسے میں آپ لوگوں کو رات 3 بجے بلاؤں۔ کیا بات ہے جی، کیا بات ہے آپ کی، اللہ سلامتی عطا فرمائے، اپنے حفظ امان میں رکھے، مہربانی فرمائی ہے جی ماشاءاللہ، وقت دیا ہے اور ہم عرض کرتے رہیں گے اور وقت ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ آگے ہے جی یہ کلام عبدالحبیب بھائی سے غوث پاک کی منقبت ضرور پڑھوائیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے جی۔ اس طرف بھی آتے ہیں، اور خانے وال سے میسیج ہے منقبت عبدالحبیب بھائی سے سنوا دیں، ٹھیک ہے جی، یہ بھی ہو گیا جی۔ اور عبدالحبیب بھائی کی آمد، مرحبا، خوش آمدید، مظہر عباس بھائی ہیں جی سلطان کوٹ سے، یہ پوچھ رہے ہیں جی کہ آپ کی جو مذہبی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ جی عبدالحبیب بھائی۔ مذہبی سند کے لحاظ سے تو درس نظامی میں نے کمپلیٹ کیا ہے دارالعلوم امجدیہ سے، اور اللہ کرے کہ عالم باعمل بن جاؤں، اس کی آپ دعا فرما دیں۔ اللہ برکت عطا فرمائے جی۔ اور عبدالحبیب بھائی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اپنی پوتی کو ساتھ کیوں نہیں لے کے آئے؟ اچھا یہ بتائیں، ہر جگہ ان کو ساتھ ہی لے کے جاتے، اس طرح کا میسج، یہ بھی بات ہے؟ نہیں، میں تو بالکل نہ ہی ہونے کے برابر کہیں لے جاتا ہوں۔ اصل میں کبھی کبھی وہ بھی اب کافی گیپ آ گیا، بچے جب زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں تو کنٹرول میں رہتے ہیں، تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو ان کو قریب کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، تو اب وہ تھوڑے اس لیول پر آ گئے ہیں۔ تو بہرحال کوشش کرتا ہوں 2-4 مہینے میں ایک بار ان کو لائیو ویڈیو پہ، ہم فیس بک پہ چلے جاتے ہیں تو وہ شاید لوگوں نے دیکھا ہوگا، شاید ہو سکتا ہے ای ٹرانسمیشن میں کہیں ان کو انشاءاللہ ہم لے کر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ مدینہ مرحبا۔ کلام سنائی فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ٹھیک ہے جی۔ اور بھی کافی سارے میسیجز ہیں، لمبے میسیجز بھی ہیں۔ سلمان بھائی مجھے یہ کہنا تھا کہ ہر انسان کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اگر آپ موٹیویٹ نہیں کر سکتے تو ڈی موٹیویٹ بھی نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی وجہ سے کوئی ہمیشہ کے لیے ڈی موٹیویٹ ہو جائے۔ بہت کمال کا میسج ہے یہ کہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں کا حوصلہ کم از کم نہ توڑا کریں، ان کی امید نہ توڑا کریں۔ یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں بات کی تھی، جو ان کا کام بھی ڈی موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے، ان کا کام ہی جو ہے نا حوصلہ توڑنا ہوتا ہے۔ آپ حوصلہ دے نہیں سکتے تو حوصلہ توڑنے والے تو نہ بنے نا، کیونکہ بعض اوقات واقعی انسان کی جب امید ٹوٹتی ہے نا تو وہ بہت زیادہ نیچے چلا جاتا ہے۔ یہ کبھی بھی نہ کیا کریں، اور بلکہ حوصلہ بڑھایا ہی کریں۔ آپ کے چند جملے کسی کی زندگی بدل سکتے ہیں۔ وہ بڑی پیاری بات سیدی اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، شربت نہ دیں کریں بات لطف سے۔ شربت نہیں دے سکتے، بات تو اچھی کر سکتے ہیں نا۔ شربت نہ دیں کریں بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ تو یہ والا کام کر لیا کریں، انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، کچھ کلام بھی سنا ہے سب؟ کلام تو انہوں نے لگتا ہے جتنے میں نے پڑھے سبھی نے الگ الگ کر کے میسیجز کر دیے۔ میں 1-2 شعر 2 کلاموں کے، ایک کلام کے اور ایک منقبت کے انشاءاللہ پڑھ دیتا ہوں۔ سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی، سوچتا ہوں میں وہ گھڑی، کیا جب گھڑی ہوگی،
جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، بات کیا ہے باد صبا اتنی کیوں معطر ہے، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی، سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی۔ آرزو ہے سینے میں گھر بنے مدینے میں، آقا آرزو ہے سینے میں قبر بنے مدینے میں، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، ہو کرم جو بندے پر بندہ پروری ہوگی، جب در نبی پر ہم سب کی حاضری ہوگی۔ مرحبا۔ نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم، نظر کرم خدا را، میرا خالق کا صبر دو، میرا خالق کا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، نظر کرم خدا را، پیروں کے پیر نظر کرم خدا را، روشن ضمیر نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را، یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہیں آ گئے مدد کو، وہیں آ گئے مدد کو، میں نے جب جہاں پکارا، نظر کرم خدا را، اے شاہ جینا نظر کرم خدا را، اے میرا نظر کرم خدا را، نظر کرم خدا را۔ چلیں جی، واہ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین کو ایک ویڈیو پیکج دکھاتے ہیں عدنان بھائی، پھر انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ جی آئیے دیکھیے۔ اچھے اخلاق والا بننا فی نفس ہی بڑا ضروری ہے، اہم ہے، شریعت کا حکم ہے۔ اچھے اخلاق اپنانے کا حکم ہے، اچھے اخلاق نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے، اور اچھے اخلاق نہ ہوں تو یہ بہت سارے گناہوں کا ذریعہ بنتے ہیں، کیونکہ اچھے اخلاق کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ دلجوئی ہے، ملنساری ہے،
خیر خواہی ہے، ہمدردی ہے. اس کے مقابلے میں برے اخلاق کیا ہیں؟ بدخواہی ہے، غصہ ہے، عداوت ہے، نفرت ہے، کینہ ہے. تو اب ہوتا یہ ہے کہ جو بد اخلاقی ہے وہ بیسیوں گناہوں کا سبب بنتی ہے، اور اچھے اخلاق بیسیوں نیکیوں کا سبب بنتے ہیں. بلکہ اچھے اخلاق کی یہاں تک فضیلت بیان کی گئی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ اچھے اخلاق کے ساتھ وہ مرتبہ حاصل کر لیتا ہے کہ جو اس بندے کا ہے جو ساری زندگی دن میں روزہ رکھے اور رات کو قیام کرے. یعنی ایک طرف ایک بندہ ہے جو ساری زندگی رات کو عبادت کرتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے. کتنا بڑا عبادت گزار ہے، ساری رات عبادت، نماز، تلاوت، ذکر، اور ہمیشہ پوری زندگی دن میں روزہ رکھتا ہے. تو اب ایک طرف یہ تو فرمایا کہ اس کے مرتبے کے برابر وہ شخص ہے جس کے اخلاق اچھے، جو پیار سے ملتا ہے، جو محبت سے ملتا ہے، جو ملنساری سے ملتا ہے، جو دلجوئی کرتا ہے، جو خیر خواہی کرتا ہے، جو مدد کرتا ہے، جو مشکل میں کام آتا ہے، جو کسی کی بھلائی کرتا ہے، جو اچھا رویہ اختیار کرتا ہے ماں باپ کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ. لوگ اس کے اخلاق سے متاثر ہوتے ہیں، اس کو اچھا سمجھتے ہیں، اس کو با اخلاق کہتے ہیں، اس کو ملنسار کہتے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ اتنے اس کے فضائل اور اتنا اس کا یوں کہہ لیں کہ مقام ہے. اب سوال یہ ہے کہ اخلاق پیدا کیسے کریں؟ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اچھے اخلاق پیدا کرنا، یہ آپ یقین جانیے کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بندہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کرے. تو جیسے ایم فل پی ایچ ڈی ایسے نہیں نہ ہو جاتی کہ آپ بولے کہ جناب مجھے ایم فل پی ایچ ڈی کرنی ہے، بتائیے کیا کروں. تو میں آپ سے کہوں کہ آپ رات کو یہ پڑھیے گا، صبح یہ پڑھیے گا، 3-4 دن میں آپ کی ایم فل پی ایچ ڈی ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوتی. اخلاق کا معاملہ بھی یہی ہے. اخلاق کی تبدیلی یعنی بد اخلاقی سے اچھے اخلاق کی طرف کنورٹ ہونا، یہ ایسا ہی مشکل ہے جیسے پہاڑ کو اٹھا کے دوسری جگہ پہ رکھنا. تو یہ سمجھنے کہ یہ آسان نہیں ہے، لیکن ناممکن نہیں ہے. یہ بھی سمجھ لیں کہ ایسا نہیں ہے کہ اخلاق بدل ہی نہیں سکتے. اخلاق کا رخ موڑا جا سکتا ہے، اس کو قابل قبول حد تک لایا جا سکتا ہے، اس میں اعتدال کی حالت پیدا کی جا سکتی ہے. اب وہ کیسے کرے؟ تو دیکھیں اس کے پھر بہت سارے طریقے. یہ جو مرید بنتے ہیں نا، کسی پیر کا مرید بنتے ہیں، اس کے پیچھے بہت بڑا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہمارا کردار بدل جائے، ہمارے اخلاق بدلے، ہم اچھے بن جائیں، ہم نیک بن جائیں. پیر کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ مرشد. مرشد کا لفظ بنا ہے ارشاد سے. ارشاد کا مطلب ہوتا ہے کسی کی رہنمائی کرنا، کسی کو راستہ دکھانا. تو مرشد کا کام یہ ہوتا ہے، یعنی مرشد یہ کرتا ہے کہ کسی کو روحانیت کا راستہ بتاتا ہے، کسی کو اخلاق کا راستہ دکھاتا ہے، کسی کو شریعت کے راستے پہ چلاتا ہے. تو مرشد بیسیکلی یہ تو کرتا ہے. لہذا یہ جو روحانیت اور رشد و ہدایت اور پیری مریدی کا سلسلہ ہے، اس کے پیچھے بھی یہی اخلاق کی درستی اور بقیہ معاملات ہوتے ہیں. اب یہ ہے کہ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیں وہ جو میں نے عرض کیا نا کہ اس کے طریقے بہت سارے ہیں، لیکن جو آسان طریقہ ہے وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. آسان طریقہ یہ ہے کہ اخلاق کی کوئی ایک جامع قسم کی کتاب لے لیں، کمپریہنسو بک لے لیں. جیسے مثال کے طور پہ قیمہ سعادت. اچھا قیمہ سعادت کا بھی کوئی خلاصہ مل جائے تو آپ وہ لے لیں، ٹھیک. اب اس کے بعد ایک وقت میں اپنے ایک خلق کو، ایک عادت کو ٹھیک کریں. مثال کے طور پہ عادت یہ ہے کہ بندہ کسی سے سلام ہی نہیں لیتا. اچھا اب سلام نہ لینا جو ہے یہ بد اخلاقی شمار کیا جاتا ہے. یا ایک آدمی لوگوں سے ملنا ہی پسند نہیں کرتا، وہ جہاں لوگوں کو دیکھے گا وہ کنی کی طرح کے نکل جائے گا، لوگوں سے نہیں ملے گا. تو اسے کہا جائے گا کہ یار یہ مردم بیزار آدمی ہے، یہ لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتا. اب دیکھیں اس عادت کو تبدیل کرنا تو کیا طریقہ ہے؟ اس کا آسان طریقہ ہے، ایک مرتبہ تہیہ کر لے کہ بھائی میں نے ہر بندے سے سلام لینا ہے. آگے چلتے ہیں. دل جوئی کے فضائل ہمارے پروگرام کا عنوان چل رہا ہے. عبدالحبیب بھائی کس طریقے سے دل جوئی کی جا سکتی ہے؟ کچھ اس پر بھی بات ہونی چاہیے. جی بہت سارے انداز ہیں، جیسا مرض ویسی دوا.
ٹھیک ہے نا, پتہ چلا درد سر میں ہو رہا ہے, آپ اس کے پیر دبا رہے ہیں, تو فرق تو نہ پڑا نا. تو اگر کسی کو غم ہے تو مسکرا کر دل جوئی کی جا سکتی ہے, کوئی بیمار ہے تو عیادت کر کے دل جوئی کی جا سکتی ہے, گھر میں جنازہ ہو گیا تو جنازے میں شرکت کر کے, اور تھوڑا سا آگے بڑھ کے اگر غسل میں اور کفن کے معاملات میں بھی اگر تعاون کر سکیں, قبرستان تک چلے جائیں اگر زیادہ آپ کا تعلق ہے اور وہ امید کرتا ہے کہ آپ قبرستان بھی جائیں گے تو قبرستان تک چلے جائیں, یہ اس وقت کی بڑی ڈھارس ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ بھوکے کو کھانا کھلائیں یا ویسے ہی کھانا کھلائیں, دعوت کریں, تو کھانا جو ہے وہ واقعی دل میں جگہ بناتا ہے. کچھ لوگ تو کہتے ہیں دل پیٹ سے دل کا راستہ جاتا ہے, تو آپ جو ہے وہ کھانا کھلانے والے بنے تو لوگوں کے دل جیت سکتے ہیں. اور یہ اسلامی بہنوں کے لیے بھی ہے کہ کھانا پکانا اچھا سیکھنا چاہیے, کہ گھر میں اگر آپ اچھا پکانے والی ہیں تو گھر والوں کے دل بھی آپ کی مٹھی میں آ سکتے ہیں. چلے بہرحال, تو دل جوئی کے بہت سارے راستے ہیں, جیسے میں نے کچھ باتیں عرض کی, تو غور کرتے جائیں گے جس کو جو ایشو ہے, جو مسئلہ ہے. اچھا, اس میں نا ایک بڑا امیر اہل سنت کا انداز دیکھا کہ لوگ, ایک تو حوصلہ افزائی, دل جوئی کا ایک بڑا کمال کا کام یہ کہ آپ نے کسی نے بیان اچھا کیا, نعت اچھی پڑھی, کوئی اچیومنٹ حاصل کی, کوئی ڈگری مل گئی اس کو, کوئی عہدہ مل گیا, کوئی ترقی ہو گئی, جائز طریقہ ہے, جائز کام ہے, تو آپ اس کی بھرپور حوصلہ افزائی کریں. اس کو خوشی ہوتی ہے کہ یار میری خوشی میں لوگ خوش ہیں اور مجھے حوصلہ افزائی کر رہے ہیں, مبارکباد دے رہے ہیں. اس میں ایک اور طریقہ میں نے دیکھا امیر اہل سنت میں بڑا کمال کا ہے, اور یہ کہ آپ پرابلم لوگوں کی یاد رکھتے ہیں. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ کسی نے آپ کو کہا کہ والد صاحب کی طبیعت خراب ہے, کوئی کہے میری طبیعت خراب ہو گئی, مجھے شوگر ہو گئی, یا مجھے بلڈ پریشر کا پرابلم ہے, یا فلاں میرے بھائی بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, واٹ ایور. آپ نے اس وقت تو دعا دے دی, لیکن یاد رکھا, تھوڑے دیر بعد پوچھا وہ آپ کے بیٹے کی طبیعت کیسی ہے, وہ آپ کی شوگر کا آپ کیا حال ہے. ارے بندہ کہ یار ان کو ابھی تک میری پرابلم یاد ہے, ان کو ابھی تک میرا مسئلہ یاد ہے. یہ جو انداز ہے نا, یہ بندے کو خرید لیتا ہے کہ یار میری اوقات کیا ہے اور ان کو اتنی باتیں یاد ہیں. اور یہ انداز اگر ہم اختیار کر لیں, بے شک ہمارے تو اتنے لوگوں سے تعلق نہیں جتنا ان کے تعلق ہیں, تو ہم اگر اپنے قریبی لوگوں کے پرابلمز یاد رکھیں اور وقتاً فوقتاً ان سے پوچھتے رہیں. اچھا, آپ کہیں مزار شریف پہ گئے, اللہ پاک کرم کرے مکے مدینے چلے گئے, کسی ایسے مبارک دن آپ نے دعا کی اور اس بندے کو اس کا وہ پرابلم بھی دعا کر دی کہ اب میں نے آج آپ کی صحت کے لیے دعا کی, آپ نے بتایا تھا, اب آج آپ کی صحت کیسی ہے. یار میری صحت کا تو میں نے 15 دن پہلے بتایا تھا, 1 مہینہ پہلے بتایا تھا, انہوں نے آج 27ویں شب کو بھی مجھے یاد رکھا, آج عاشورے والے دن یاد رکھا. تو یہ وہ انداز ہوتے ہیں جس سے آپ بندوں کے دل میں وہ خوشی داخل کرتے ہیں. کوئی مدینہ شریف جائے, اور اب تو پیسے بھی نہیں لگتے, میسیجز واٹس ایپ وغیرہ کر دے کہ مدینہ شریف میں آپ کی یاد آئی, میں نے آپ کے لیے دعا کر دی. وہ کتنا یاد رکھے گا آدمی کہ یار یہ مدینے جا کر بھی مجھے بھولے نہیں, یہ کعبے کے سامنے بھی مجھے بھولے نہیں. تو اگر اس طرح کا انداز اختیار کریں, یہ بڑے ایزی وے ہو گئے. پہلے زمانے میں خط لکھنا پڑتا تھا, پہلے زمانے میں جناب وہ مجھے تو وہ بھی یاد ہے, وہ ہمارے ایک چوکیدار بھائی تھے, کیونکہ کچھ لوگوں کو خط لکھنے نہیں آتا تو کیسٹیں بھر کے بھیجتے تھے. پتہ نہیں آپ لوگوں کو ایکسپیرینس ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے نا, ہاں, کہ وہ پورا کیسٹ بھر کے جو نا بھیجتے تھے, تو گھر والے کیسٹ لگا کے وہ سنتے تھے, پھر وہ بچوں کی آوازیں اور گھر والے بھر کے بھیجتے تھے. ایک زمانہ وہ بھی تھا, خط کا زمانہ تھا. اب تو واٹس ایپ نے اور میسیجز نے زندگی بہت آسان کر دی ہے, تو بڑا سستا اور بڑا آسان ہو گیا دل جوئی کا ثواب کمانا. پھر بھی نہ کمائے تو پھر یہ ہماری محرومی ہوگی. اسی طرح ایک دوسری بات بھی ہے, جیسے مبارکباد دینا بھی آپ نے لیا جی, اس پر بھی لوگوں میں ہم نے آپس میں, خاندانوں میں بلکہ جھگڑے ہوتے دیکھے. ہم نے بیٹے کا رشتہ کیا, آپ نے مبارک ہی نہیں دی. ہمارے ہاں جو ہے وہ پہلی اولاد ہوئی ہے, آپ نے ہمیں مبارک ہی نہیں دی. تو یہ مبارک نہیں. اچھا, آپ حیران ہو جائیں گے سن کے, ہمارے بچے نے موٹر سائیکل لیا ہے, آپ نے مبارک نہیں دی اس کی. کمال ہے. اور اس پر کیا ہے کہ مطلب ایک جھگڑے کی فضا بنا دی ہے. یہ میں کوئی ہوائی بات نہیں کر رہا, سب فیکٹ بیسڈ بات کر. اچھا, اس کا ایک اور بھی پہلو ہے. ہمارے یہاں ایک حادثہ ہو گیا, آپ نے اس پہ افسوس نہیں کیا. ہمارے ساتھ پرابلم ہوا, آپ نے پوچھا ہی نہیں. آس پڑوس والوں نے پوچھا, آپ تو پوچھ ہی نہیں سکے, آپ تو قریب تھے ہمارے. دیکھیں, اس پہ بھی وہی باتیں سپیس دینا چاہیے. ہر بندہ ہر وقت ہر بات یاد رکھے, یہ ضروری نہیں ہے. رہ جاتی ہے, بھول جاتا ہے, بعض اوقات ذہن نہیں ہوتا, کسی اور کام میں مصروف ہو جاتا ہے. تو دل بڑا رکھا کریں. اتنوں نے تو دینا مبارکباد, جس نے نہیں دیا آپ اس کا دل توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. دینی چاہیے. دیکھیں, ہم دونوں طرف کے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں, دینی چاہیے. حوصلہ افزائی سے دل جوئی ہوتی ہے, لیکن اس پر واجب نہیں ہے آپ کی حوصلہ افزائی کرنا. مگر آپ نے جو کام کیا وہ شاید ناجائز کام کر کے آپ دل آزاری کر رہے ہیں, آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں. وہ گناہ گار نہیں ہوا آپ کو مبارکباد نہ دے کر, مگر آپ گناہ گار ہو رہے ہیں, مبارکباد کیوں نہیں دی اس پر دل توڑ کر. تو یہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کیوں اتنا زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ نیرو مائنڈیڈ ہو جاتے ہیں. اور واقعی صحیح کہہ رہے ہیں کہ بعض اوقات, اور صرف وہی والی بات ہے, وہ کیا کہوں, کچھ لوگوں کی فطرت ہی ہے, وہ اتنی ساری مبارکبادوں کو رکھا اس نے سائیڈ پہ, جس نے مبارکباد نہیں دی اس کی گھڑنے لگا اس کا گریبان. تو اپنی خوشی بھی برباد کی نا. خوشی کا موقع تھا اور اس سے لڑ پڑا کہ جس نے مبارکباد دی تھی. تو خوشی کا مزہ کب کرو گے بھائی؟ انجوائے کرو,
بڑا دل رکھو. اپنی شادی میں بھی لڑائی کر رہے ہوتے ہیں, ایک بچے کی شادی میں بھی دوسروں سے لڑ رہے ہوتے ہیں, تم تحفہ لے کر نہیں آئے, تم آئے نہیں. ارے یار جتنے آ گئے انجوائے کرو لائف میں. ہر بندہ ہر کام کرے یہ ضروری نہیں ہوتا, لیکن ان کی عادت ہی ایسی ہے, نیگیٹیوٹی ڈھونڈنی ہے, جھگڑا ہی ڈھونڈنا ہے, پرابلم ہی کرنی ہے, تو بیچارے پھر وہ خود بھی تکلیف میں رہتے ہیں. جن کو ہر وقت اس طرح کے معاملات کا معاملہ رہتا ہے نا, وہ پتہ نہیں خوش کب ہوتے ہوں گے. یہ اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے گناہوں میں بھی پڑنے کا ایسا ہی ہے نا. جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ بھئی اس پر مبارکباد نہیں, ابھی بدگمانی اگر اس کے بارے میں کرے گا تو ظاہر سی بات ہے یہ گناہگار. پھر اگر ڈائریکٹ اس کو برا بھلا کہے گا تو دل آزاری بھی کرے گا. دلازاری کرے گا. اس کے لیے بہترین ایک طریقہ ہے, اس کی ڈیٹیل مزید پڑھنے کے لیے امیر سنت کا رسالہ ہے شیطان کے بعض ہتھیار. یہ رسالہ ہے اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے, اور بڑا کمال کا اس ٹاپک سے متعلق ہی ہے. جی بالکل ایسا ہی ہے. میت پہ نہیں آئے, جنازے پہ نہیں آئے, امیروں کے یہاں جاتے ہیں جنازے میں, غریبوں کے یہاں نہیں آئے. بھائی اس کو تمہارے جنازے پر آنا فرض نہیں تھا, آ جاتا تو اس کو ثواب ملتا, لیکن اب جو تم کر رہے ہو وہ اپنے نامہ اعمال میں گناہوں کا انبار لگا رہے ہو. یہ بڑا کمال کا رسالہ ہے, بالکل پڑھنا. یہ آپ رسالہ امیر سنت کا اس کا ضرور مطالعہ فرمائیں, شیطان کے بعض ہتھیار. تو بڑا زبردست رسالہ ہے, اللہ نے چاہا تو ایک اچھی اخلاقی تربیت بھی ہوگی, اور جو بدمزگی بعض مواقع پر خاندانوں میں رشتوں میں بن جاتی ہے, اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اس کا بھی خاتمہ ہوگا. ہمارے موضوع پر تھوڑا سا اس حوالے سے بھی اگر گائیڈ فرمائیں آپ, کہ بعض لوگ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار فلاں بندہ اتنا مشہور ہی ہے, اچھی جان پہچان ہے اس کی, اتنے لوگ ملنے کے لیے آ رہے ہیں اس کی مصیبت پر, اس کی پریشانی پر, میرا جانا بھی ضروری ہے کیا؟ وہ ویسے ہی پریشان ہو رہا ہوگا اتنے لوگوں سے ملنے کے لیے. اچھی نیتوں کے ساتھ بعض اوقات نو ڈاؤٹ کسی جگہوں پر رش لگ جانے کی وجہ سے پریشانی بھی ہوتی ہے. اگر بیمار ہے اور اس کی جناب ہاسپٹل پہ لائن ہی لگی ہوئی ہے تو وہ بیچارہ خود کب ریسٹ کرے گا. لیکن اچھا ہی لگتا ہے آپ کسی کو میسج کر دیں, کسی کو فون کر دیں. جنازے پر تو 1 لاکھ آدمی بھی آ جائیں تو میت کو یا اس کے اہل خانہ کو پرابلم تو نہیں ہوتی نا, جنازے میں شرکت کر لیں. تو ہمیں دل جوئی والا کام کرنا چاہیے, اور اگر کوئی نہیں آتا تو اس کو ہمیں پازیٹیو لینا چاہیے. دونوں کاموں کی طرف ہمیں توجہ رکھنی چاہیے. میں حضرت لگے ہاتھوں ایک بات کر ہی لوں. 2 مواقع آپ پر بڑے بھاری جو ہے وہ گزرے ہیں, آپ کی امی جان کے انتقال کا, اور پھر اس کے بعد قبلہ والد ماجد جو ہیں ان کا بھی انتقال کا معاملہ ہوا. اور میں کہوں کہ ہزاروں اسلامی بھائیوں نے جو ہے وہ جنازے میں بھی شرکت کی, اور بالخصوص آپ کی امی جان کے جو ہے وہ جنازے میں امیر سنت بھی تشریف فرما رہے. آپ کے والد صاحب پر بھی الحمدللہ یوں کرم ہوا, اللہ کی رحمت سے ہزاروں اسلامی بھائی آئے بھی, پھر قبرستان بھی پھر گئے. اچھا پھر اس کے بعد وہاں مطلب آپ بیٹھے ذکر اذکار کرنے کے لیے جیسے وہ ہلکا لگا کے وہ کرنے کا وہ ہوتا ہے, یہ بھی رہا. تو آپ کے اپنے کیا جذبات ہیں؟ پھر جو نہیں آ سکے انہوں نے ایصال ثواب بھیجا, تو آپ کے اپنے جذبات کیا ہیں سب کے بارے میں؟ دیکھیں مجھے تو سچی بات ہے کہ ان 2 جنازوں نے دعوت اسلامی والوں نے خرید لیا. مطلب میں تو نہیں سمجھتا تھا کہ اتنا پیار اور اتنا حوصلہ ملے گا, اور میرے ماں باپ کو اتنا ایصال ثواب ملے گا, اور اس طرح لوگ جو ہے وہ کریں گے. تو یہ تو میں نے اس وقت بھی بیان دیا تھا کہ میں تو آج بک گیا ہوں دعوت اسلامی والوں کے ہاتھوں, کہ میرے بھائیوں نے, ہمارے خاندان والے کتنے تھے اور یہ لوگ کتنے تھے. بلکہ میں نے اپنے خاندان والوں سے اس جنازے میں بیان کیا تھا کہ میرے رشتہ دار بیٹھے تھے, میں نے کہا دیکھو یہ ہے دعوت اسلامی, ہمارے جنازے میں کتنے لوگ ہوتے ہیں, ہمارے خاندان میں کتنے لوگ دنیا سے گئے, یہ کیوں اتنے ہزاروں لوگ آئے ہیں, یہ دعوت اسلامی کا صدقہ ہے, آپ بھی آ جائیں دعوت اسلامی کے ماحول میں. تو میں اپنے فیملی کے لوگوں کو بھی عرض کیا تھا اس وقت جنازے میں جب مجھے کچھ بیان کا موقع ملا تھا. تو کمال ہے دعوت اسلامی والے, اور یہ سب امیر اہل سنت کی تربیت ہے. تو پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. آج بھی الحمدللہ, وہ تو آپ نے جنازے کی بات کی, آج بھی مجھے جو ہے میری والدہ کی قبر پر کوئی جاتا ہے, فاتحہ پڑھ کے مجھے تصویر بھیج رہے تھے کہ آج گزرے تھے تو آپ کی والدہ کے لیے ایصال ثواب. ہر جمعے کو کئی لوگ میرے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں. ابھی میں غالباً حیدرآباد میں تھا یا کہاں تھا, تو مجھے کسی نے بتایا کہ میں ہر جمعے کو آپ کے والدین کے لیے ایصال ثواب کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں, اور آپ کے والدین کو ایصال ثواب. یہ مطلب یہ کیا ہے, نہ رشتہ دار ہیں نہ کچھ ہیں. تو یہ دعوت اسلامی کا ہی صدقہ ہے, اور یہ اچھی صحبت کی برکت ہے. اللہ پاک میرے والدین کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے, اور ہمیں بھی اس مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے. اللہ کرے ہمیں مرنے کے بعد بھی لوگ اچھے الفاظ میں یاد رکھیں اور ایصال ثواب کرتے رہیں. اس سے بڑی کیا نعمت ہے. کیا بات ہے. یہ اس سے پتہ چلا کہ جب اس طرح کا موقع کوئی ہوتا ہے موت میت کا, اور اس میں کوئی آتا ہے اور آ کر کے ایصال ثواب کرتا ہے, دعائے خیر کرتا ہے, بہت دلجوئی ہوتی ہے, بہت دلجوئی ہوتی ہے, یقیناً دھارس پڑتی ہے. اس موقع کو فراموش نہیں کرنا چاہیے. بالکل ایسا. میں ایک اور عنوان کو بھی لے لوں, اسی میں لگے ہاتھوں ہیں سب, کہ چلے ملاقات اگر آپ نہیں بھی کر رہے, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اعلان ہوتا ہے مسجد میں بھی نماز کے بعد نماز جنازہ. اچھا نماز جنازہ پڑھنے میں بھی کوئی آدھا گھنٹہ یا 10 منٹ بھی نہیں لگتے, چند منٹ لگتے ہیں. اور اس میں اگر تھوڑا نمازی تھوڑی دیر رک جائے اور وہ نماز جنازہ پڑھ کے وہ اس کی برکات حاصل کر لے,
تو یہ ایک تو نیکی کے اندر جو ہے وہ کتنی بڑی فضیلتیں ہیں جنازہ پڑھنے کی، کاندھا دینے کی. یعنی میرا مطالعہ تو بہت تھوڑا ہے، علماء بیٹھے ہیں، اب تک جتنا چھوٹا موٹا مطالعہ اس میں نے 2 ہی اعمال ایسے پڑھے ہیں جن میں براہ راست یہ بتایا گیا کہ گناہ کبیرہ معاف ہو جائیں گے. ایک جمرات کی رمی کے وقت کہ ہر کنکر مارتے وقت ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے. اب ظاہر جمرات کی رمی تو حاجی کر سکتا ہے، اور ایک کتنا آسان ہے کہ جنازے کو لے کر جو کاندھا دیتا ہے اس کے ہر قدم پر ایک کبیرہ گناہ معاف ہوتا ہے. اللہ، یعنی یہ ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے تو سمجھ لیں ہماری لاٹری ہے. ہم اس کی دل جوئی تو بعد میں کریں، اگر جنازہ مل گیا تو جنازہ پڑھیں اور کوشش کر کے کچھ قدم لے کے چل پڑیں. اللہ پاک کرم فرمائے اور ہماری مغفرت فرما دے. یہ ہمارے لیے فائدہ ہے اس میت کو، اور جو اس کے رشتہ دار ہیں ان کی دل جوئی تو بات کی بات ہے. ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکیاں لکھی جاتی ہیں. مرحبا. ایک کال ہے، اس کو شامل کرتے ہیں. جی عبد الخالق اتاری وا کینٹ سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کے اوپر خوب برکتیں اور رحمت نازل فرمائے. آپ کا انداز گفتگو اتنا پیارا اور اتنا دلچسپ ہوتا ہے کہ بالکل بندہ آپ کی گفتگو کے حصار میں قید ہو کے رہ جاتا ہے. اور موضوع بڑا زبردست ہے، دل جوئی کے فضائل، اور آپ موضوع کو لے کے جب چلتے ہیں تو کوئی سوال ایسا باقی نہیں رہتا جو کسی کے دل میں رہے اور وہ سوال نہ کر پائے. ایک چیز جو میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ دل جوئی کے فضائل ماشاءاللہ بہت ہیں، اور دل جوئی اور نرمی رکھنے والے پسند بھی کیے جاتے ہیں، لیکن بعض اوقات لوگ ان کی نرمی اور اس دل جوئی والی خصوصیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، اور مطلب ان کو تنگ کرتے ہیں، دل شکنی کرتے ہیں، اور ان کے ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے آگے سے کچھ کہنا تو ہے نہیں اور کریں گے تو کچھ بھی نہیں. تو اس حوالے سے ان لوگوں کی بھی کچھ تربیت ارشاد فرما دیں. ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہی ہے، اور یہ دعوت اسلامی والوں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. پتہ انہوں نے جواب تو دینا نہیں، جو کہنا کہہ دو، ان کو جواب تو دینا نہیں. ان کی پالیسی یہ ہے کہ یہ مخالفت کا بھی جواب نہیں دیتے، ان کے برا بھلا کہو تو بھی جواب نہیں دیتے، ان کے بارے میں فتویٰ کتاب جو کرنا ہے کر لو، انہوں نے جواب دینا نہیں. تو مزہ ہے ایسا کام ملے گا جس کو جو کہنا ہے کہہ دو. تو خیر انشاءاللہ ہمیں صبر کا ثواب ملے گا انشاءاللہ. تو ہماری پالیسی یہی ہے کہ ہم مخالفت کا جواب نہیں دیتے، اور ہاں ہم ناجائز اگر اللہ نہ کرے ہم سے کوئی کام ہو جائے ضرور ہماری اصلاح کریں، ہم اس کو ٹھیک کریں گے، فوراً ٹھیک کریں گے، توبہ بھی کریں گے اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے. لیکن اگر ویسے ہی مخالفت کرنی ہے تو ہماری طرف سے پہلے سے یہ اعلان ہے کہ ہم جواب دیتے ہی نہیں ہیں. یہ تو ہو گیا تنظیمی سٹیٹمنٹ. اب آ جائیں کہ پرسنل بات اگر کر لیں کہ لوگ کسی کی نرمی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو ہاں اس میں ایک اور بھی پہلو ہے. اگر جو سب سے زیادہ ملنساری کرتا ہو، دل جوئی کرتا ہو، کبھی اس کا بھی مزاج یا ہمیں سمجھانے کے لیے وہ سخت ہو جائے کہ حضرت آپ تو دل نرمی والے تھے، آپ کو کیا ہو گیا. اچھا ان کو برا بھی بہت زیادہ لگ جاتا ہے کہ ہم نے تو آپ کے بارے میں سوچا نہیں تھا آپ ایسی بات کریں گے. ارے بھائی تو آپ کو سمجھانے کے لیے بھی کچھ نہ کہیں. تو بعض اوقات کسی جگہ پر تھوڑی سی سختی جس کی وجہ سے کام ٹھیک ہو جائیں وہ کرنی چاہیے، اور اس کو پازیٹیو لینا چاہیے. اور دوسری بات یہ کہ وہ کہتے ہیں اتنا نرم بھی مت ہو جاؤ کہ لوگ نگل جائیں، اور اتنے کڑوے بھی نہ بنو کہ لوگ تھوک دیں. تو ہمیں درمیان میں رہنا چاہیے تاکہ ہمارے کام بھی سیدھے رہیں. مرحبا. حسب ایک شعبہ ہے آپ کے پاس FGRF، اس کے اندر بھی ایک دیکھیں دل جوئی کا عنصر موجود ہے، اور جیسے کسی کو ڈیزاسٹر ہے وہاں پر ماشاءاللہ مدد ہو رہی ہے. ابھی جیسے آپ نے مدنی ہوم کا جو ہے وہ کیا، تو اس میں بھی یقیناً جو یتیم بے سہارا بچے ہیں ان کی دل جوئی ہے. پھر اب ایک اور بھی انیشیٹو لے رہے ہیں، ذرا پلانٹیشن کے بارے میں بھی کچھ ارشاد فرمائیں. جی الحمدللہ FGRF کے تحت تو ایسے بہت سارے کام ہیں جس سے دکھیاری امت کی مدد اور ان کی دل جوئی کا کام ہو سکتا ہے، اور حالات بہتر ہو جائیں گے انشاءاللہ. مرحبا ماشاءاللہ. اللہ ہم سب کو عمل کی سعادت نصیب فرمائے. پروگرام کو اینڈنگ کی جانب لے کر چلتے ہیں اور استاد اسلام پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اے دین حق کے رہبر تم